السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى جميع الانبیاء والمرسلین وعلى الملائکۃ المقربین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی حبیبک سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ حضرت تقدس مام علامہ عبد الرحیم صاحب قبلہ کامل جامع نظامیہ ادام اللہ فیضم العالیہ وعظیم المرتبت جلیل القدر جمیع علماء کرام، بزرگان ملت و بانیان محفل ادام اللہ فیضم العالیہ، قابل قدر جمیع سامعین کرام حفظہم اللہ تعالی۔ ہم پر اللہ پاک کا بے حد احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے پیارے ولیوں کے قرب میں حضرت سید رحمت اللہ شاہ قبلہ نائب رسول اور ماں جان علیہم الرحمت و رضوان کے قرب میں اپنے محبوب نبی حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد شریف کے ذکر کی نورانی محفل میں حاضر ہونے کا شرف عطا فرمایا ہے۔ ہم کو اپنے پاک پروردگار کے ایک ایک انعام پر شکر گزار رہنا چاہیے۔ ہم نے ابھی اپنے عظیم المرتبت جلیل القدر خطیب بے مثال حضرت علامہ قاری محمد عبد الغفور صاحب قبلہ شیخ التجوید جامع نظامیہ دامت برکاتہم العالیہ سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے عظمت و شان پر مشتمل انتہائی نورانی بیان سننے کا شرف حاصل کر رہے تھے۔ میں زیادہ وقت لیے بغیر اپنے بزرگوں کے حکم کی بجاوری کے لیے اور سعادت مندی کے حصول کے لیے کچھ ذکر شریف عرض کر کے اپنی بات کو سمیٹ لیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر بہت بڑا کرم فرمایا، احسان فرمایا کہ اللہ نے ہمیں اپنا حبیب عطا فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ تمام نبیوں کے سردار کو، تمام رسولوں کے امام کو ہمیں عطا کر دیا۔ یہ وہ عظیم حبیب ہے کہ ان کی امت میں ہونے کے لیے انبیاء کرام بھی تمنائیں کیا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اپنی کتاب تورات میں اس امت کے خوبیوں کو پڑھنے لگے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تورات شریف میں کہ میں ایک ایسی امت پیدا کرنے والا ہوں جو اللہ تعالیٰ کی خوب حمد و ثنا بیان کرے گی، اللہ کی خوب تعریف کرے گی۔ تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اللہ سے عرض کرتے ہیں یا اللہ کیا یہ تیری خوب تعریف و عظمت بیان کرنے والی امت کو میری امت بنانا چاہتا ہے؟ تو اللہ نے کہا اے پیارے موسیٰ علیہ السلام تمہاری نہیں بلکہ میں محمد رسول اللہ کی امت بنا کر پیدا کرنے والا ہوں۔ تو پھر آگے اللہ نے بتایا میں ایک ایسی امت پیدا کرنے والا ہوں جو اللہ کی دربار میں بہت معافی چاہنے والی ہے، استغفار کرنے والی ہے، خوب اللہ کی دربار میں رونے والی ہے۔ تو اللہ کے کلیم حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں اے اللہ تجھ سے ڈر کر تیری بارگاہ میں رونے والی امت
اور استغفار کرنے والی امت کیا وہ میری امت بنانے والا ہے؟ تو اللہ نے کہا نہیں اے پیارے موسیٰ علیہ السلام، وہ میرے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوگی۔ تو پھر آگے تورات میں پڑھتے ہیں میں ایک ایسی امت پیدا کرنے والا ہوں جو لوگوں کو برائی سے روکنے والی اور بھلائی کا حکم دینے والی ہے، یہ خود بھی اچھے رہیں گے، امت کو بھی اچھے بنانے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ اللہ نے تعریف بیان کیا تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام پھر اللہ سے عرض کرتے ہیں اے اللہ کیا یہ اچھی پیاری امت جو خود بھی صحیح راستے پر چلے گی اور دوسرے امت کو بھی صحیح راستے کی تعلیم دے گی، ان کو برائیوں سے روکے گی اور اچھے اعمال کی نصیحت کرے گی، کیا یہ امت میری امت بنا دینا چاہتا ہے؟ تو پھر اللہ نے ارشاد فرمایا اے پیارے موسیٰ علیہ السلام، نہیں تمہاری امت نہیں، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوگی۔ اس طرح اللہ پاک ایک ایک خوبی اس امت کی بیان کرتے جا رہا ہے اور حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام عرض کرتے جا رہے ہیں یا اللہ یہ خوبیاں رکھنے والی امت کیا وہ میری امت ہوگی؟ تو اللہ یہی فرماتا ہے نہیں یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوگی۔ جب بہت خوبیاں سن چکے پڑھ چکے اس امت کے تو آخر میں فرماتے ہیں اے اللہ کاش تو مجھے اس پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بنا دیتا تو اچھا تھا۔ وہ خود نبی ہے، وہ خود رسول ہے، اللہ نے انہیں نبی بھی بنایا ہے، رسول بھی بنایا ہے اور ان سے ڈائریکٹ کلام کیا اللہ نے، ہر نبی سے اللہ نے کلام کیا، ہر نبی سے اللہ نے بات کیا۔ تو جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے سے بات کیا، جو بات کرنا ہوتا اللہ جبریل امین علیہ السلام کو وہ پیغام دے کے بھیجتا۔ جبریل امین علیہ السلام نبیوں سے اللہ کے یہ پیغام کو پہنچاتے تو اللہ اپنی بات جبریل امین علیہ السلام کے توسط سے ذریعے سے کرتا، لیکن موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام سے اللہ نے جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے بھی کلام کیا ہے اور ڈائریکٹ بغیر جبریل امین علیہ السلام کے واسطے کے بھی کلام کیا ہے۔ اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ نے موسیٰ سے ڈائریکٹ کلام کیا تو اللہ نے اتنا بڑا مقام حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا، اپنا نبی بھی بنایا، اپنا رسول بنایا، انہیں تورات کی کتاب عطا فرمایا، انہیں اپنا کلیم بنایا، صاحب معجزات بنایا، صاحب کمالات بنایا، تمام خوبیوں کے مالک بنایا، حتیٰ کہ قرآن میں آپ کی شان سے عظمت بیان فرماتا ہے وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا، موسیٰ اللہ کے پاس بڑی عظمت و شان والے ہیں۔ اللہ پاک پوری کائنات کے لیے قرآن اتارا ہے، اس قرآن عظیم میں اللہ فرماتا ہے میرا موسیٰ بڑی عظمت و عزت والا ہے، بڑی شان و وجاہت والا ہے۔ اللہ پاک جن کی وہ عظمتیں بیان کر رہا ہے، اتنے کمالات رکھنے کے باوجود وہ بھی یہی عرض کرتے ہیں اے اللہ کاش تو مجھے تیرے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کر دیتا تو اچھا تھا۔ ایسے عظمت والے نبی، ایسے شان و رفت والے نبی، ایسے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ہمیں عطا فرما دیا ہے، اس امت کو اپنی نعمت کے طور پر عطا فرما دیا۔ اس طرح اللہ نے ہم کو بے گنتی نعمتیں دیا ہے، ہم گن نہیں سکتے اتنے زیادہ نعمتیں ہیں، مگر اللہ کی تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت اللہ نے جو ہم کو دیا اپنے حبیب کو عطا فرما دیا، اپنا پیارا رسول عطا فرما دیا، جو رسولوں کے سردار بنا کے بھیجے گئے، سارے نبیوں کے سلطان و امام بنا کر بھیجے گئے۔ اس طرح اللہ نے ایک عظیم رسول کو ہمیں عطا فرمایا اور یہی ربیع الاول کی 12 تاریخ کو صبح صادق کے وقت میں
اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آفتاب نبوت مہتاب رسالت بن کر اس عالم میں رونق افروز ہوئے تو آپ کی تشریف آوری سے پہلے پورا جہاں اندھیرے میں تھا. یہ بد اخلاقی کے اندھیرے اس عالم میں چھائے ہوئے تھے، بد اعمالی کے اندھیرے اس عالم میں چھائے ہوئے تھے، بدعقیدگی اور گمراہیوں کے اندھیرے اس عالم میں چھائے ہوئے تھے، کفر و شرک کے اندھیرے اس عالم میں چھائے ہوئے تھے. جب اللہ کے حبیب کو اللہ نے نبوت کا چمکتا بدر کامل بنا کے بھیجا، جب ان کو رسالت کا چمکتا سورج بنا کے بھیجا تو آپ کی تشریف آوری کے ساتھ ہی تمام اندھیریاں ختم ہو گئی، تمام تاریکیاں دور ہو گئی، گمراہیوں کی اندھیریاں بھی ختم ہو گئی، بد اخلاقیوں کی بھی، بدعمالیوں کی بھی، کفر و شرک کی بھی ہر قسم کی اندھیریاں مٹ گئی اور ہر طرف ہدایت کے انوار سے دنیا چمکنے لگی. ہر طرف اسلام کے نور سے مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک انوار چمک اٹھے. زمین سے لے کر آسمان تک ساری فضا نورانی ہو گئی. اللہ پاک خود قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ کہ میرے حبیب کے آنے سے پہلے پوری دنیا اندھیری تاریک ظلمت کی اندھیریوں میں تھی، ظلمت کی تاریکیوں میں تھی، تمام گمراہیوں کی اندھیریاں پھیل گئی تھی. میرا حبیب آیا تو کائنات میں اجالا ہو گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوث. اللہ پاک نے اس طرح پوری کائنات کے لیے اپنے حبیب کو ایک عظیم انعام بنا کر بھیجا، ایک رسالت کا آفتاب چمکتا سورج بنا کر بھیجا. معزز سامعین کرام، میں حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ رسالت کے چمکتے سورج تھے. ایسے ہی نہیں، بزرگان دین نے ارشاد فرمایا ہے کہ آپ ہدایت کے چمکتے سورج تھے. آپ ہدایت کے بدر کامل تھے. بدر اس چاند کو کہتے ہیں جو 14ویں رات میں چمکتا ہے، جو پورا پورا طلوع ہوتا ہے. نبوت کے بدر کامل بن کر پیارے نبی تشریف لائے، کیونکہ جب بدر چمکتا ہے تو اندھیرے میں بھی اجالا ہو جاتا ہے. سورج نکلتا ہے تو بھی تمام تاریکیاں ختم ہو کر ہر طرف اجالا ہو جاتا ہے. اس لیے پیارے نبی کو ہدایت کا بدر کامل کہا گیا، آپ کو ہدایت کا چمکتا سورج کہا گیا. یہ بزرگوں نے اپنی عقیدت میں نہیں عرض کیا بلکہ ایک حقیقت ہے. خود اللہ پاک نے اپنے قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے اپنے حبیب کی عظمت و شان بیان کرتے ہوئے. میں ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کرتا ہوں. اللہ پاک اس میں فرماتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا. اے پیارے حبیب، اے عظمت و رفت والے نبی، بے شک ہم نے آپ کو شاہد و مبشر و نذیر بنا کر بھیجا اور اللہ کے حکم سے اللہ کی طرف امت کو بلانے والا بنا کر بھیجا ہے. وسراجا منیرا، اور چمکتا سورج بنا کر بھیجا ہے. اللہ پاک خود فرماتا ہے میرے نبی میں نے آپ کو ہدایت کا چمکتا سراج بنا کے بھیجا. اللہ خود کہتا ہے میرے مصطفیٰ تم ہدایت کا سورج بنا کر بھیجے گے. اور خاص بات یہ ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کے لیے فرمایا سراجا منیرا.
سراج کے دو معنی آتے ہیں. ایک معنی ہے سورج اور ایک معنی ہے چراغ. سراج کے دو معنی آتے ہیں. عربی لفظ ہے سراج. ایک معنی سورج ہے, دوسرا معنی چراغ ہے. تو اللہ نے اپنے حبیب کے لیے ایسا کلمہ ارشاد فرمایا جس میں سورج کے بھی معنی نکلتے ہیں, چراغ کے بھی. اللہ اگر یہ فرماتا اے حبیب آپ کو شمس بنا کے بھیجا, شمس سورج کو کہتے ہیں, تو اگر یہ کہتا اللہ حبیب میں ہدایت کا شمس بنا کے بھیجا تو معنی ہوتے میں نے ہدایت کا سورج بنا کے بھیجا. مگر چراغ کے معنی نہیں نکلتے اس میں. سورج کے تو معنی نکلتے, چراغ کے معنی نہیں نکلتے. اور اللہ یہ کہتا حبیب میں نے ہدایت کا مصباح بنا کے بھیجا, میں نے ہدایت کا چراغ بنا کے بھیجا. مصباح کے معنی چراغ کے تو نکلتے ہیں کہ میں نے ہدایت کا چراغ بنا کے بھیجا, تو چراغ کا معنی تو نکلتا ہے, سورج کے معنی نہیں نکلتے. اگر اللہ مصباح کہتا تو صرف چراغ کے معنی نکلتے, شمس کہتا تو صرف سورج کے معنی نکلتے. اللہ نے حبیب سے کہا میں نے آپ کو سراج بنا کے بھیجا, تو سراج میں دو معنی نکلتے ہیں, سورج کے بھی معنی چراغ کے بھی معنی. ایک ہی کلمے میں اللہ نے بتا دیا میرے حبیب تم ہدایت کا سورج بھی بن کر آئے ہو, ہدایت کا چراغ بھی بن کر آئے ہو. ایسا کلمہ کیوں استعمال کیا؟ سنو, اگر اللہ حبیب کو صرف سورج کہتا تو سورج دن میں تو اجالا دیتا ہے, رات میں اجالا نہیں دیتا. اگر اللہ صرف چراغ کہتا تو چراغ رات میں تو روشنی دیتا ہے, دن میں روشنی نہیں دیتا. اللہ نے کہا اب سورج بھی ہے چراغ بھی ہے. کیا مطلب؟ اے پیارے نبی دن میں بھی تمہاری ہدایت کی روشنی جاری ہے, رات میں بھی جاری ہے, کوئی لمحہ بھی آپ کی ہدایت کی روشنی سے خالی نہیں ہے, 24 گھنٹے آپ کی ہدایت جاری ہے. اللہ پاک نے سراج کہا تو پتا چلا دن میں سورج بن کر چمکتے ہیں مصطفیٰ, رات میں چراغ بن کر ہدایت کی روشنی جاری ہے. اللہ کے حبیب کی ہدایت کسی لمحہ بھی خالی نہیں ہے, ہر لمحہ پیارے مصطفیٰ کے ہدایت کے انوار کائنات میں چمک رہے ہیں, جھلک رہے ہیں. تو اللہ پاک نے اس طرح اپنے حبیب کو سورج بھی کہا ہے, چراغ بھی کہا ہے. آپ ہدایت کے سورج بن کر آئے. اور چراغ ایک خوبی یہ بھی رکھتا ہے, ایک چراغ سے کئی چراغ بھی لگ جاتے ہیں. اللہ نے مصطفیٰ کو سورج بنایا عالم کو چمکانے والا, تو چراغ بنایا کہ آپ کے انوار سے کئی امت جگمگا اٹھتی ہے. پیارے مصطفیٰ کی جس پر نظر پڑ جائے وہ وقت کا چمکتا ہوا ستارہ بن جاتا ہے, وہ وقت کا چمکتا ہوا روشن ستارہ بن جاتا. اس طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی روشن ہے, تو جس پہ نظر ڈال دیں اس کو بھی روشن کر دیتے ہیں. اس طرح اللہ پاک نے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کا سورج بھی بتایا, چراغ بھی بتایا. اور آسمان کا سورج ہو یا زمین کا چراغ ہو, یہ صرف ظاہر کو روشن کرتے ہیں, باطن کو نہیں کرتے. سورج نکلتا ہے تو ظاہر کو بتاتا ہے, ظاہر کو روشن کرتا ہے, باہر کے حصے کو روشن کرتا ہے, کسی کے اندر روشن نہیں کرتا, کسی کے اندر روشنی نہیں دیتا.
ظاہر کی چیزوں کو تو روشن کرتا ہے، اس کی اندر کی چیزوں کو روشن نہیں کرتا۔ چراغ کا بھی وہی حال ہے، ظاہر کو تو روشن کرتا ہے لیکن باطن اور اندر کو روشن نہیں کرتا۔ مگر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے آسمان کی سورج کی طرح یا زمین کی چراغ کی طرح نہیں، لاجواب سورج بنا کے بھیجا ہے، بے مثال چراغ بنا کے بھیجا ہے۔ مصطفیٰ کی شان وہ ہے، آسمان کا سورج تو صرف ظاہر کو روشن کرتا ہے، باطن اور اندر کو روشن نہیں کرتا۔ ہمارے پیارے نبی ایسے ہدایت کے سورج بن کر آئے ہیں، وہ ہمارے ظاہر کو بھی روشن کرتے ہیں، ہمارے باطن کو بھی روشن کرتے ہیں، ہمارے نگاہوں کو بھی روشن کرتے ہیں، ہمارے ہاتھ پیروں کو بھی صحیح راستے پر چلنے کا درد دیتے ہیں، ہمارے کانوں کو بھی روشن کرتے ہیں، ہمارے ذہن و فکر کو بھی روشن کرتے ہیں۔ تو دل کے اندر بھی آپ کی ہدایت کی روشنی جاری ہے، ہمارے بدن کے اندر، سینے کے اندر جو دل ہے وہ دل کو بھی منور کرتے ہیں، ہمارے بدن کے اندر جو روح ہے اس روح کو بھی روشن و منور کرتے ہیں۔ سورج زمین آسمان کا سورج تو صرف ظاہر کو روشنی دیتا ہے، ہمارے پیارے نبی ہمارے ظاہری بدن کو بھی روشن کرتے ہیں، دل کے اندر بھی روشنی دیتے ہیں، اندر کی روح کو بھی روشنی دیتے ہیں۔ اللہ پاک نے اپنے حبیب کو ایسا عظیم سورج بنا کے بھیجا ہے جو ظاہر و باطن دونوں کو منور کرتا ہے۔ اس طرح نعرہ تکبیر، اللہ کے نعرہ حبیب رسالت، ہدایت و چمک صرف ظاہر تک نہیں ہے، باطن بھی۔ اللہ پاک نے خود ارشاد فرمایا، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ اللہ پاک فرماتا ہے یقیناً اللہ نے مومنین پر احسان فرمایا۔ اللہ کہتا ہے میں نے مسلمانوں پر احسان کیا کہ انہی میں سے ایک عظیم رسول کو بھیجا، میں نے اپنا رسول انہیں دے کر احسان کیا۔ لیکن اللہ کا انعام تو سب کے لیے ہوا، پیارے نبی مومنین کے لیے بھی رحمت بنا کر بھیجے گئے، غیر مومن کے لیے بھی رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ لیکن اس آیت کریمہ میں اللہ فرماتا ہے مومنین پر میں نے احسان کیا، اس کا مطلب یہ ہے میں تو رحمت دونوں کے لیے بنایا تھا، دونوں کی ہدایت کے لیے بھیجا تھا، لیکن مومنین نے میرے نبی کی ذات بابرکات سے ہدایت پا کر کامیاب ہو رہے ہیں، اس لیے اللہ کا احسان کیا کیونکہ نبی کی ہدایت کا فائدہ یہ لوگ اٹھا رہے ہیں۔ پانی کا چشمہ جب ہر انسان کے لیے ہو تو جو پیے گا اس کو انعام ملے گا، میٹھے پانی کے چشمے سے جو نہیں پیے گا انعام نہیں ملے گا۔ تو اللہ کے حبیب کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے، اللہ نے تو سب کے لیے بھیجا، لیکن مومن پیارے نبی کے رحمت سے فائدہ اٹھا لیے، اس لیے اللہ کہتا مومنین پر احسان کیا۔ ورنہ پوری دنیا آپ کی رحمت سے فائدہ اٹھاتی، سبھی اللہ کے نبی کی رحمت لوٹنے والوں میں ہو جاتے ہیں۔ لیکن خاص مومنین کا ذکر اس لیے کیا فائدہ انہوں نے اٹھایا، پیارے نبی کی بات انہوں نے مانا، پیارے نبی کے ارشاد کو انہوں نے اپنے کلیجے سے لگایا، اور آنے والی زندگی پیارے نبی نے کہا میری بات مان لو، تمہاری قبر روشن و منور ہوگی، وہاں کے عذاب و گرفت سے بچ جاؤ گے، محشر تمہارے لیے منور و روشن ہوگا، وہاں کی پکڑ و گرفت سے بچ جاؤ گے، پل صراط تمہارے لیے آسان ہو جائے گا، وہاں پر مشکلات سے بچ جاؤ گے، جہنم کی آفتوں سے بچ جاؤ گے، جنت کی بہاریں تمہارے قدموں کو چومنے لگے گی، وہاں کے بڑے مراتب تمہارے انتظار میں رہیں گے، اللہ کی رضا تمہارے ساتھ ہوگی، اس کی خوشنودی تمہارے ساتھ ہوگی، اس کا قرب تمہارے ساتھ ہوگا، اس کا فضل تمہارے
تمہارے ساتھ ہوگا، اس کی رحمتیں تمہارے ساتھ ہوں گی، اس کی برکتیں تمہارے ساتھ ہوں گی۔ تو اب جنہوں نے مان لیا وہ ان برکات کو حاصل کر لیا، جو نہیں مانے دور رہے۔ اس لیے اللہ نے کہا میں نے حبیب کو اپنی عظیم رحمت بنا کر بھیجا، تو مومنین مان لی، اس لیے کہتا مومنین پر اللہ نے احسان کیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سب کے لیے رحمت بنایا، لیکن احسان کیا کا مطلب انہوں نے رحمت کا فائدہ اٹھایا۔ میرے پیارے حبیب کی بات سن کر آنے والی زندگی کو چمکایا، دنیا کی زندگی کو بھی روشن کیا، آخرت کو بھی روشن کیا۔ اس لیے کہا احسان کیا مومنین پر کہ انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا۔ آگے اللہ فرماتا ہے یتلو علیہم آیاتہ، یہ میرا حبیب اپنی امت کو میری آیتیں پڑھ کر سناتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور انہیں پاک کرتا ہے۔ یہ ایسے چمکتے سورج ہے، اللہ فرماتا ہے ان کا ظاہر بھی پاک کرتا ہے، ان کا دل بھی پاک کرتا ہے میرا مصطفیٰ۔ ظاہر و باطن دونوں پاک کرنے والے بنتے ہیں۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور یہ کتاب و حکمت سکھاتا ہے میرا حبیب، قرآن بھی سکھاتا ہے میرا مصطفیٰ، اپنی پیاری سنتیں بھی سکھاتا ہے میرا مصطفیٰ۔ اس طرح اللہ پاک نے ہمارے نبی کو ہمارے ظاہر باطن دونوں کو صاف ستھرا کرنے والا بنا کر بھیجا، دونوں کو منور و روشن بنانے والا بنا کر بھیجا۔ گناہوں سے دل کالا پڑ جاتا ہے، مصطفیٰ گناہوں سے بچا کر دل کو منور کرنے والے بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ روح گناہوں کی وجہ سے گندی ہو جاتی ہے، مصطفیٰ گناہوں سے بچا کر اس کو پاک کرنے والے بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ اس طرح ہمارے بدن کو بھی رب کی اطاعت میں لگا کر روشن کرتے ہیں، تو ہماری روح اور دل کو بھی رب کی اطاعت میں لگا کر روشن کرتے ہیں۔ تو پیارے نبی کی روشنی صرف ظاہری بدن پر نہیں ہے، بدن کے اندر روح اور دلوں میں بھی ہے۔ اس لیے میں کہہ رہا تھا سورج تو صرف ظاہر کو روشن کرتا ہے، ہمارے نبی ایسے چمکتے سورج بنا کر بھیجے گئے ہیں، ظاہر و باطن دونوں کو منور کیا گیا۔ اس طرح اللہ پاک نے اپنے محبوب نبی کو ہم پر عظیم احسان بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ پاک خود فرما رہا ہے سراجم منیرا، روشن چراغ بنا کر ہم نے بھیجا۔ معزز سامعین کرام کہ شام سے حبیب ہم میں آئے، کیسی بڑی نعمت بنا کر بھیجے گئے۔ یہ ایک اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، اس لیے انسانی مزاج میں ہے جب اللہ کا کچھ انعام ہوتا ہے تو اس کو خوشی ہوتی ہے، خوشی کا اظہار بھی کرتا ہے۔ دیکھو کسی کے گھر میں بچہ پیدا ہوا تو گھر والے خوش ہوتے ہیں۔ یہ جا کے مولوی صاحب مفتی صاحب سے پوچھتے ہیں کیا میرے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے، خوش ہونا جائز ہے کیا ناجائز ہے؟ ذرا قرآن میں پڑھ کے بتائیے، حدیث میں پڑھ کے پوچھتے کیا جی؟ اللہ نے اپنا انعام دیا تو خوش ہونا انسانی طبیعت میں رکھا ہے، انسانی مزاج میں رکھا ہے۔ انعام پر خوش ہونا یہ کوئی مفتی صاحب سے پوچھنے کی بات نہیں ہے، اللہ پیدائشی طور پر رکھا ہے۔ انسانی مزاج میں ہے کچھ مصیبت آئے تو غم ہو، انعام ملے تو خوش ہو۔ میں کو تعجب ہوتا ہے، اللہ چھوٹی چھوٹی نعمتیں دے تو ہم کو خوشی ہوتی ہے، اتنا بڑا انعام اللہ نے حبیب دے دیا، اپنا پیارا محبوب ہمیں دے دیا، رسولوں کا امام ہمیں دے دیا، نبیوں کا سردار ہمیں دے دیا، امت کا غمخوار ہمیں دے دیا، احمد مختار ہمیں دے دیا، سید الابرار ہمیں دے دیا، ساقی حوض کوثر ہمیں دے دیا، شافی حوض محشر ہمیں دے دیا، شفیع المذنبین ہمیں دے دیا، رحمت للعالمین ہمیں دے دیا، خاتم النبیین ہمیں دے دیا، سید المرسلین ہمیں دے دیا۔ یہ تمام عظمت و کمالات کے ساتھ مصطفیٰ کو تمام خوبیوں کا جانے بنا کر دے دیا۔ چھوٹی چھوٹی نعمتوں پر خوشی ہوتی ہے، کوئی نہیں پوچھتا کہ یہ خوشی منانا کہاں ہے، اتنی بڑی نعمت مل گئی، خوشی ہو رہی تو لوگ پوچھتے خوشی منانا کہاں ہے۔ تعجب کی بات ہے، اللہ اکبر۔ اللہ نے تو فطرت میں رکھا ہے ایک چھوٹا انعام بھی مل جائے تو خوش ہو جائے، اتنا بڑا انعام ملا خوشی نہیں ہوگی۔
میں آپ کو بتاؤں کون دنیا میں ایسا آدمی ہے جو گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو خوشی نہیں ہوتی؟ گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو امی ابا کو خوشی ہوتی ہے، دادا دادی کو خوشی ہوتی ہے، نانا نانی کو خوشی ہوتی ہے، بھائی پیدا ہوا ہے بہن کو خوشی ہے، بہن پیدا ہوئی ہے بھائی کو خوشی ہے، گھر میں ایک لڑکا پیدا ہوا ہے سارے خاندان والے خوش ہوتے ہیں، ہے نا؟ یہی نہیں، خوشی کا اظہار بھی کرتے ہیں، کبھی لڈوان بنا کے تقسیم بھی کر دیا کرتے ہیں۔ ایسا ہوتا نہیں گھر میں بچہ پیدا رہے کہے کہ لڈوان بچہ پیدا اس خوشی میں بانٹ رہے ہیں، خوشی کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ اور بچہ پیدا ہو گیا ہے، خاندان والوں میں کیا نہیں بیان کرتے؟ گھر میں بچہ پیدا ہو، یہ بھی کہتے ہیں بچہ پیدا ہوا ہے، یہ بھی کہتے کہاں پیدا ہوا ہے، یہ بھی کہتے کب پیدا ہوا ہے، یہ بھی کہتے بڑا حسین و جمیل پیدا ہوا ہے۔ کبھی حسن و جمال کو بتاتے ہیں، کبھی موقع اور وقت کو بتاتے ہیں، کبھی جگہ کو بتاتے ہیں، کبھی خاندان والوں میں ذکر کرتے ہیں تو کبھی دوست احباب میں کرتے ہیں۔ ذرا سوچنے کی بات ہے، گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا، اس کی پیدائش کی تاریخ لوگوں میں بتایا جاتی ہے، رشتہ دار دوست احباب میں بتایا جاتا ہے، کہاں پیدا ہوا وہ بتایا جاتا ہے، اور کیسے حسن و جمال والا وہ بتایا جاتا ہے۔ کبھی کسی کو اعتراض نہیں ہوتا۔ اور نبیوں کے سلطان پیدا ہوئے، ہم بتاتے ہیں کب پیدا ہوئے، کہاں پیدا ہوئے، کس شان سے پیدا ہوئے، کیسے حسن و جمال کے ساتھ پیدا ہوئے۔ ارے بچے کا حسن و جمال پیدا ہو تو اعتراض نہیں، بچے کا حسن و جمال بتایا جائے تو اعتراض نہیں، نبیوں کے سلطان کا حسن و جمال بتایا جائے تو چھپا کہاں ہے بتانا؟ جب بچے کی پیدائش کا وقت بتایا جائے تو اعتراض نہیں ہوتا، نبیوں کے سردار کی پیدائش کا ٹائم بتایا جائے تو اعتراض ہوتا ہے، جب بچہ کہاں پیدا ہوا اس کی جگہ بتایا جائے تو اعتراض نہیں ہوتا، نبیوں کے سلطان کی پیدائش کی جگہ بتا دے، یہ مکہ شریف کی دھرتی پر پیدا ہوئے، ربیع الاول کے مہینے میں پیدا ہوئے، یہ 12 تاریخ کو پیدا ہوئے، پیر کا دن پیدا ہوئے، صبح صادق کا وقت پیدا ہوئے، کائنات میں سب سے حسین و جمیل بن کر پیدا ہوئے۔ تو ہم کہتے ہیں ایک بچے کی تاریخ و وقت سب بتایا جائے تو اعتراض نہیں، نبیوں کے سردار کے لیے بتایا جائے تو اعتراض کیوں ہوتا ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوث۔ آج تک کسی نے کسی بچے کی پیدائش کے ذکر پر اعتراض کیا دیا؟ سمجھنے کی عقل کی بات ہے۔ یہ تو آدمی اپنی فطرت میں بیان کرتا، اللہ انعام دیا۔ مگر میں ایک بات عرض کرتا ہوں، سن لیجیے، نعمت بن کر آتا ہے، نانا نانی دادا دادی کے لیے اللہ کا انعام بن کر آتا ہے، خاندان کے لیے انعام بن کر آتا ہے۔ اس لیے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے، ابا امی کو خوشی ہے، نانا نانی کو خوشی ہے، دادا دادی کو خوشی ہے، خاندان کے افراد کو خوشی ہے، خاندان کے بھائی بہنوں کو خوشی ہے، جو خاندان کے لیے نعمت بنا کر اللہ نے نعمت بنا کر دیا ہے۔ لیکن پیارے مصطفیٰ آئے ہیں تو کسی خاندان کے لیے نہیں آئے، کسی ایک قبیلے کے لیے نہیں آئے، پیارے نبی کسی ایک شہر کے لیے رحمت بنا کر نہیں بھیجے گئے، کسی ایک ملک کے لیے نعمت بنا کر نہیں بھیجے گئے۔ اللہ نے اپنے حبیب کو سارے جہاں کے لیے انعام بنا کر بھیجا، سارے جہاں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ گھر کا بچہ ایک خاندان کے لیے اللہ کی نعمت بن کر آتا ہے، گھر والے خوشیاں مناتے ہیں۔ ہمارے نبی سارے جہاں کے لیے اللہ کا انعام و رحمت بن کر آئے ہیں، اس لیے سارے جہاں کو خوشیاں ہونا چاہیے، سارا جہاں خوشیاں منانا چاہیے۔ نعرہ رسالت، نعرہ غوث۔ لیکن ہم سے ان خوشیوں کو روکنے کے لیے، اللہ کی عطا پر خوش ہونے کو، اللہ کے انعام پر خوش ہونے کو روکنے کے لیے، اللہ نے اتنا بڑا انعام دیا پھر بھی روکنے کے لیے ہم سے کہا جاتا ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی 12 ربیع الاول شریف کو ہوئی، اور آپ پردہ بھی کر گئے 12 ربیع الاول کو، تو بھی پردہ کرنے کا بھی دن ہے، تو پھر اس میں خوشی کیسے؟ پردہ بھی اسی دن ہوا۔ اب دنیا سے اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہوئے، وہ بھی 12 ربیع الاول، اس لیے خوشی نہیں منانا چاہیے؟ اور کیا کسی صحابی نے اس طرح کی محفل منایا ہے میلاد کی؟ کوئی صحابی نے اس طرح کی میلاد منایا ہے کیا؟
کیا ان سے بڑھ کر تم عاشق رسول ہو؟ ان سے بڑھ کر نبی سے محبت کرنے والے ہو؟ صحابہ نے جب محفل میلاد نہیں منایا تو تم کیوں مناتے ہو؟ کیا اس طرح لوگوں کو جمع کیا؟ اس طرح جمع کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کا ذکر کیا ہے؟ تو معزز سامعین کرام، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، یہ بات احادیث سے ثابت ہے۔ بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین محفل کے اندر فرماتے ہیں، خاندان میں فرماتے ہیں، یہی دن ہے پیارے نبی کی میلاد کا۔ محفل میں بتاتے ہیں یہی دن ہے، آقا اسی دن اللہ کی بارگاہ سے امت کے لیے بھیجے گئے۔ اس طرح میلاد منانے کا ذکر احادیث میں موجود ہے۔ لیکن سنو، میں بتاؤں آپ کو، جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ کر گئے، اس کے بعد صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کو اس کے بعد کبھی خوشی نہیں ہوئی ہے۔ صحیح بات ہے، خوش نہیں ہوئے ہیں۔ صحابہ ہمیشہ غم میں رہے، خوش نہیں رہے، پکی بات ہے۔ صحابہ غم میں رہے، لہذا ہم بھی غم میں رہنا چاہیے۔ تو میں بتاؤں، صحابہ کی مثال ہم کو نہیں دی جا سکتی۔ صحابہ کا معاملہ الگ ہے، ہمارا معاملہ فرق ہے دونوں۔ میں آپ کو بتاؤں، صحابہ کرام کی شان الگ قسم کی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پردہ کرنے سے پہلے آپ کے گنبد خضرا میں رونق افروز ہونے سے پہلے وہ زندگی صحابہ کے لیے الگ شان رکھتی ہے۔ پیارے نبی کے پردہ کرنے کے بعد کی زندگی صحابہ کے لیے الگ شان رکھتی ہے۔ دونوں وقتوں میں بہت بڑا فرق ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے لیے۔ جب تک حبیب پردہ نہ کیے تھے تو وہ پہلو صحابہ کے لیے الگ شان کا تھا، جب پردہ کر گئے تو وہ الگ شان کا تھا۔ میں بتاؤں، جب پردہ کر گئے تو صحابہ ہمیشہ غمزدہ رہے۔ وجہ کیا ہے ہمیشہ غمزدہ رہنے کی؟ پردہ کرنے سے پہلے گنبد خضرا کی طرف تشریف لے جانے سے پہلے کیا ہوتا تھا؟ جہاں مصطفیٰ ہوتے وہاں صحابہ ہوتے، جہاں بھی مصطفیٰ نظر آتے صحابہ گھیر لیا کرتے تھے۔ پیارے نبی کو مسجد نبوی شریف میں ہے، صحابہ بیٹھ کر اطراف سے گھیر لیتے، ایسا معلوم ہوتا صحابہ کرام گھیر کے بیٹھے ہیں، پیارے نبی بیچ میں، یوں رونق افروز ہے، معلوم ہوتا کہ ستاروں کے بیچ میں بدر کا چاند چمک رہا ہو۔ یہ شان ہوتی۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ پیارے نبی تنہا رہے ہو، جہاں مصطفیٰ وہیں غلام ہوا کرتے تھے۔ پیارے نبی مدینے کی کسی گلی میں نظر آئے، صحابہ وہیں گھیر لیتے تھے۔ کسی میدان میں نظر آئے، صحابہ وہیں گھیر لیتے تھے۔ کسی پہاڑی علاقے میں نظر آئے، صحابہ وہیں گھیر لیتے تھے۔ رضوان اللہ علیہ مجمعین، صحابہ کا معاملہ ایسا تھا، جہاں مصطفیٰ وہاں ان کے غلام ہوتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ گھیر کر چہرے مبارک کا دیدار کرتے بیٹھتے تھے۔ چہرے مبارک حسن و جمال دیکھنے میں مشغول ہو جاتے، آقا کی قرب کے برکات حاصل کرنے میں۔ اس طرح اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آسمان سے اترنے والی وحی کو بیان کر رہے ہیں، قرآن پاک کے احکام بیان کر رہے ہیں، آیات ربانی بیان کر رہے ہیں، پوری توجہ سے سنتے۔ پیارے نبی اللہ کے اختیار سے احکام بیان کر رہے ہیں، اپنی طرف سے کچھ احکام بیان کر رہے ہیں، رب کے اختیار سے وہ سنتے بیٹھتے۔ آقا کچھ ارشاد فرماتے، واضح و نصیحت فرماتے، وہ سنتے بیٹھتے۔ صحابہ کی زندگیاں اتنی عظیم الشان تھی، اتنی نورانی تھی، گنبد خضرا کی طرف جانے سے پہلے اتنی نورانی تھی، جب چاہتے حبیب کی دربار میں حاضر ہو جاتے، رخ دیبا دیکھتے بیٹھتے اور پیاری پیاری باتیں آسمان سے اترنے والے کلام کو سنتے بیٹھتے۔ لیکن جیسے ہی حبیب پاک کا پردہ ہوا، ان انعامات سے محروم ہو گئے صاحب۔ جو دیدار مصطفیٰ کا موقع ملتا تھا اب نہیں ہے، چہرے مبارک دیکھا کرتے تھے اب نہیں دیکھ سکتے ہیں، وحی ربانی سنا کرتے تھے اب سن نہیں سکتے ہیں۔ تو معلوم ہوا پردہ کرنے
کرنے سے پہلے جو ان کو انعام حاصل تھا، رقیہ طیبات دیکھنے کا شرف تھا، اب نہیں مل رہا ہے۔ آیات ربانی سننے کا جو شرف تھا اب نہیں۔ وہ نورانی محفلوں میں جو کچھ انوار و برکات ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو ملا کرتے تھے، جو فرحت و خوشی ان کو تھی، اب وہ نہیں ہے۔ اسی لیے صحابہ کرام پیارے نبی کے پردہ کرنے کے بعد بہت غمزدہ ہو گئے کہ جب چاہتے دیدار مصطفیٰ کر سکتے تھے، اب نہیں کر سکتے۔ جب چاہتے مصطفیٰ کے پیارے پیارے کلمات کو سننا چاہتے سن سکتے تھے، اب نہیں سن سکتے۔ یہ غم صحابہ کو ہوا، اور کیسا بڑا غم ہوا میں بتاؤں آپ کو۔ اتنا بڑا غم کہ احادیث شریفہ میں ہے، صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے روشن دن ہمارے لیے، سب سے منور و روشن دن ہمارے لیے وہ دن تھا جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے ہم میں مدینہ شریف تشریف لائے، تو ہمارے لیے سب سے روشن دن تھا، منور دن تھا۔ پیارے نبی کی برکت سے ہمارے لیے ہر طرف انوار چھا جاتا، اور ہمارے لیے سب سے اندھیرے والا دن، سب سے تاریک دن وہ دن ہے جس میں اللہ کے حبیب پردہ کر دیں۔ صحابہ کرام کو مدینے میں آقا تشریف لائے تو روشن دن کہتے ہیں کہ چہرے مبارک دیکھنے کا موقع مل گیا، صحبت مبارک میں بیٹھ کر پیاری پیاری اللہ کی باتیں سن، اللہ تعالیٰ کا پیغام جو جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے آتا، جو ڈائریکٹ پیارے نبی کے قلب اطہر پر اللہ نازل کرتا، اس کو سنا کرتے تھے، پیارے نبی کی پیاری پیاری باتیں سنا کرتے تھے۔ وہ خوشی، وہ فرحت پردہ کرنے کے بعد ختم ہو گئی۔ اس لیے کہتے ہیں پیارے نبی کے پردہ کرنے کا دن ہمارے لیے سب سے اندھیرا دن ہے، تاریک دن ہے۔ اور اتنا غم ہوا کہ کہتے ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ کر جانے کے بعد ہم ایک دوسرے کو پہچان نہیں رہے تھے۔ کیوں؟ اللہ کے حبیب کے رونق افروز ہوتے وقت دیکھتے ایک دوسرے کو، وہ خوبی الگ تھی۔ حبیب پاک کے پردہ کرنے کے بعد جو دلوں میں غم چھا گیا ہے، غم چھا گیا، اس غم کے ساتھ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں تو سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ انتہائی غم کی وجہ سے یہ حال تھا، حتیٰ کہ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پیارے نبی کے مؤذن ہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خاص حکم دے کر آپ کو اذان کے لیے کھڑا کرتے، آپ کو غم اتنا چھا گیا تھا، اسی غم کی وجہ سے آپ مدینہ شریف میں زندگی گزارنے کو مشکل سمجھ گئے۔ اتنا غم ہوتا تھا، پیارے نبی کے پردہ کرنے سے پہلے حبیب پاک کو جب چاہے دیدار کر لیتے، جب چاہے آقا کی محفلوں میں بیٹھ جاتے، جب چاہتے آقا کی پیاری پیاری باتیں سنتے۔ اب کچھ سننا چاہتے ہیں، آقا پردہ فرما گئے ہیں، اب دیدار کرنا چاہتے ہیں، آقا پردہ کر گئے۔ اتنا غم ہوا، برداشت نہ ہو سکا۔ اب مدینہ ان کے لیے عجیب عجیب وحشتناک نظر آنے لگا، یہ بے چینی بے قراری نظر آنے لگی، سیر نہیں سکے۔ مدینہ شریف سے نکل کر یہ ملک شام چلے گئے، ساری زندگی ملک شام میں گزار دیا، اس لیے کہ پیارے نبی کے بغیر مدینہ میں رہ نہیں سکتے۔ اتنا یہاں تک کہ ایک دن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو خواب میں جلوہ فگن ہو کر ارشاد فرمایا، ما هذه الجفوة یا بلال، اے بلال یہ ظلم کیا ہے؟ حضرات نبی کے ذکر کی محفل ہم کو بھی نصیب ہو جائے، اچھا موقع انہیں بھی مل گیا تھوڑا۔ یا رسول اللہ، میں عرض کر رہا تھا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بلال یہ کیا ظلم ہے؟ مدینہ چھوڑ کر چلے گئے، ہمارے مدینے میں نہیں ہے۔ تو حضرت تشریف لاتے خواب سننے کے بعد، مدینہ آئے، آنے کے بعد مت پوچھو، صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین عرض کرتے حضرت آپ پیارے نبی کی موجودگی میں اذان دیا کرتے تھے، ذرا ایک مرتبہ اذان پھر دیجئے۔ تو کیا کہتے ہیں، جب میں اذان دیتا تو میرے نبی کو دیکھ لیا کرتا تھا، سامنے مصطفیٰ ہوتے، میں جب اذان دیتا تو مصطفیٰ کو دیکھ کر دیتا۔ اب مصطفیٰ
تمہاری آنکھوں میں دکھائی نہیں دے رہے ہیں، اس لیے اذان دینا میرے لیے مشکل ہے، مجھ میں طاقت نہیں ہے کہ اذان دوں، میں غم کی وجہ سے اذان نہیں دے سکتا۔ تو اب کیا کیا انہوں نے؟ صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین نے دیکھا یہ ہماری بات نہیں سنتے کیونکہ غم کی وجہ سے نہیں دے سکتے، تو انہوں نے دیکھا حسنین کریمین کے ذریعے اذان دینے کا معروضہ کیا جائے، کیونکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین پیارے نبی کے خاندان سے بے پناہ محبت رکھتے تھے، نواسوں سے بے پناہ محبت رکھتے تھے کہ میرے نبی کے نواسے ہیں، یہ ہمارے رسول کے نواسے ہیں۔ نبی کے گھرانے کے شہزادوں سے بے پناہ صحابہ کو محبت تھی، تو دیکھا حسنین کریمین کو ذریعہ بناؤ، ہماری بات تو چھوڑ دیں گے مگر حسنین کریمین کی بات کو نہیں رد کریں گے۔ یہ سمجھ کر حسنین کریمین امام حسن و امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، صحابہ معروضہ کرتے تم جا کر بلال حبشی رضی اللہ عنہ سے کہو کہ وہ اذان دے، تو یہ آئے شہزادے کہنے لگے حضرت ایک اذان ہم کو سنا دیجئے، اللہ کے نبی کے زمانے میں جو اذان دیتے تھے ہمارے کان وہ اذان سننے کے لیے مشتاق ہے، اذان دیجئے۔ تو انہوں نے کہا میرا غم اتنا ہے، حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب میں اذان دیتا تو نگاہوں کے سامنے ہوتے، لیکن اب اذان دوں گا آقا سامنے نہیں، میں غم سے اذان نہیں دے سکوں گا، لیکن میں اے شہزادو تمہاری بات رد نہیں کر سکتا، تم ہمارے رسول کے نواسے ہیں، تمہاری بات کو چھوڑ نہیں سکتا۔ اسی لیے حضرت سیدنا بلال رضی اللہ عنہ نے نواسوں کی بات کی لاج رکھنے کے لیے نواسوں کی بات کو اپنے آنکھوں سے لگاتے ہوئے، اپنے سینے سے لگاتے ہوئے منبر پر ٹھہرے مسجد نبوی شریف کے اذان دینے لگے۔ اللہ اکبر تو کہا، پھر اللہ اکبر بھی کہا، پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ تو کہا۔ اس کے بعد جب اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ رہے تھے، ہمیشہ پیارے نبی کا اذان میں نام زبان پہ ہوتا، نگاہوں میں ذات مصطفیٰ ہوتے، اب نام لے رہے ہیں مصطفیٰ نظر نہیں آئے، غم سے وہیں بے ہوش ہو کر گر گئے۔ اور آپ کی اذان کو مدینہ شریف میں پیارے نبی کی موجودگی میں سب صحابہ صحابیات سنا کرتے تھے۔ جب وہ اذان سنائی دی تو یہ تصور ہونے لگا حبیب کے دنیاوی زندگی بابرکات میں رونق افروز ہونے کے ساتھ اذان دی جاتی تھی، یوں معلوم ہونے لگا اذان سے آقا اس وقت دنیا کی زندگی بابرکات کے ساتھ موجود ہے۔ اس جذبے کے ساتھ صحابیات بے خود ہو گئے، جب آپ کی اذان سنے گھر کے اندر سے باہر نکلنے لگے، یہاں تک کہ گھر کے دروازے کی چوکھٹ تک آتے ہوئے یہ سمجھتے ہوئے آقا جلوہ فرما کیا۔ تو خیر بہرحال بے ہوش ہونا بتا رہا ہے، یہ حضرات ہمیشہ جب چاہتے اپنے نبی کا جلوہ دیکھ لیا کرتے، آپ کی محفلوں میں بیٹھ کر اللہ کا اور اپنے نبی کے کلام کہ جو انوار ہے اس سے مالا مال ہوا کرتے تھے۔ جو محرومی ان کو ہوئی اس کی وجہ سے ہمیشہ غمزدہ رہے، ہمیشہ۔ اب صحابہ کا معاملہ الگ ہے، ہمارا معاملہ الگ ہے۔ صحابہ کرام کے دو پہلو ہیں، ایک پردہ کرنے سے پہلے کا زمانہ، ایک حبیب پاک کے پردہ کرنے کے بعد کا زمانہ۔ پردہ کرنے سے پہلے یہ دیدار مصطفیٰ، محفل مصطفیٰ سے مالا مال ہوا کرتے تھے، کلام ربانی و کلام مصطفیٰ سنا کرتے تھے۔ اب پردہ کرنے کے بعد وہ اب کلام ربانی نہیں سن سکتے ہیں، دیدار مصطفیٰ نہیں کر سکتے ہیں، محفل مصطفیٰ میں پہلے کی طرح نہیں بیٹھ سکتے ہیں، اس لیے بعد کا دور انتہائی غم کا ہوا۔ لیکن ہمارے لیے دونوں دور برابر ہیں، برابر۔ پیارے نبی پردہ کرنے سے پہلے بھی ہم کو دیدار نصیب نہیں ہوا، پردہ کرنے سے پہلے بھی آقا کے کلام کو سننے کا شرف نہیں ملا، پردہ کرنے کے بعد بھی نہیں ملا۔ ہمارے لیے دو زمانے برابر ہے، پردہ کرنے سے پہلے کی بھی حالت وہی تھی، پردہ کرنے کے بعد بھی وہی حالت ہے۔ نہ پردہ کرنے سے پہلے کبھی دیدار مصطفیٰ کرنے کے لیے ہمیں موقع ملا، نہ پردہ کرنے کے بعد موقع ملا، تو ہمارے لیے دونوں زندگیاں برابر ہے۔ صحابہ کے لیے برابر
برابر نہیں تھے، دیدار کرتے کرتے محروم ہو گئے، اس لیے غمزدہ تھے، آقا سے کلام سنتے سنتے محروم ہو گئے۔ ہمارا معاملہ وہ نہیں ہے، پہلے بھی نہیں سنے، پردہ کرنے سے پہلے بھی کچھ آقا سے ہم نے محفل میں بیٹھ کر نہیں سنا، نہ آقا کا دیدار کیا نہ آپ۔ اس لیے ہمارا معاملہ صحابہ کا معاملہ الگ ہے، پردہ کرنے سے پہلے کی ان کی زندگی الگ ہے، بعد کی زندگی الگ ہے۔ جدائی کا غم نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں آقا شروع ہی سے ایک ہی عالم میں ہے، پردہ کرنے کے پہلے بھی آقا کا دیدار ہم نہیں کر سکتے تھے، بعد میں بھی نہیں۔ اس لیے اب ہمارے دو پہلو نہیں ہے صحابہ کی طرح، اس لیے ہمارے لیے صرف ایک پہلو رہ گیا۔ اللہ کے نبی ہم کو اللہ نے انعام کے طور پر دیا، اس کی خوشی منائے، بس ایک پہلو رہ گیا۔ وہ جدائی کا غم صحابہ کو ہوا، ہم کو آقا دیدار کے لیے ملے کہاں جدائی کا مسئلہ پیدا نہیں۔ وہ غم ان کو حق ہے، لیکن ہمارے لیے دونوں معاملہ ایک جیسے، اس لیے ہم کو نبی کی ذات مل گئی، اس پر خوشیاں منانا چاہیے۔ کیوں؟ صحابہ کرام کا غم اس بات پر نہیں تھا کہ آپ پردہ کر کے رب کی دربار میں حاضر ہوئے، پردہ کر کے رب کی دربار میں حاضر ہوئے، یہ غم نہیں تھا، بلکہ دیدار سے محرومی کا غم تھا، دیدار سے محروم ہونے کا۔ محفل میں بیٹھ کر جو کلام ربانی سنا کرتے تھے، اس سے محرومی کا غم تھا۔ محفل مصطفیٰ جو پایا کرتے تھے، اس کی محرومی کا غم تھا۔ ہم کو ملی ہی کب ہے محفل، دیدار ملا ہی کب ہے صحابہ کی طرح، لہذا ان کی طرح ہماری مثال نہیں جم سکتی۔ وہاں پردہ کرنے کا معاملہ یہ ہے۔ پیارے نبی کے بارے میں آپ کو ایک حدیث شریف سنا دیتا ہوں، سنیے۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ کر جانے کے بعد انتہائی غمزدہ ہو گئی، خوب رونے لگی۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تسلی دیتے ہوئے کہتے ہیں، سنو اتنا زیادہ غم کیوں کرتے ہو؟ آقا زمین پر تھے، دنیاوی زندگی بابرکات میں تھے، انتہائی غم میں رہتے تھے، تکلیف میں رہا کرتے تھے، اب پردہ کر گئے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں رحمتوں نعمتوں میں آرام سے ہے، اب کوئی تکلیف نہیں ہے۔ دنیا میں امت کی خاطر اب تکالیف اٹھایا کرتے تھے، اب کوئی تکلیف نہیں، رحمت و فضل ربانی ہی ہے، کوئی آپ کو مشقت نہیں ہے، اب تو پیارے نبی کے لیے کوئی تکلیف کا وقت نہیں ہے، غم کیوں کرتی ہیں؟ تو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہوئے ارشاد فرماتی، ہاں میں بھی جانتی ہوں آقا دنیا میں جو مشقت و تکلیف میں تھے اب نہیں ہے، اب تو رب کے کرم میں ہے، رحمت و فضل میں ہے، اونچے مقامات میں ہے، اللہ کے قرب میں ہے، لیکن مجھے غم یہ ہے آقا تھے تو جبریل امین علیہ السلام ہمارے گھر میں آیا کرتے تھے، آقا پیارے نبی اللہ کے حبیب ہمیں کلام ربانی سنایا کرتے تھے، ہم دیدار مصطفیٰ سے مشرف ہوا کرتے تھے، اس جدائی کا غم ہے، ورنہ رب کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی بات ہم کرتے ہیں۔ تو جس چیز سے محروم ہے اس کا غم ہے، پردہ کر جانا وہ تو رب کی دربار میں۔ بلکہ سن لو، ہم کو آقا کا دیدار صحبت ملی نہیں، مل کر جدا ہونے کا غم الگ ہوتا ہے جو صحابہ کو۔ ہمارے لیے میں کہہ رہا ہوں دونوں زندگیاں برابر، اس لیے ہم نہیں کہہ سکتے صحابہ کی طرح مثال ہماری۔ البتہ میں کہوں حبیب پاک کے پردہ کرنے کا مسئلہ، جدائی کا غم اپنی جگہ حق ہے۔ صحابہ کو جدا ہوئی، آقا کے دیدار سے محرومی غم ہوا، کلام ربانی سنا کرتے تھے، میں پھر اس سے محروم ہوئے، اس کا غم صحیح ہے۔ لیکن پردہ کرنے کا معاملہ یہ ہے، پیارے نبی دنیا کے زندگی میں تھے تو بھی باحیات تھے، زندہ جاوید تھے، پردہ بھی کر گئے ہیں تو زندہ جاوید ہے مصطفیٰ۔ پردہ کرنے کا مسئلہ وہ نہیں ہے، حبیب پہلے کی طرح باحیات ہے۔ اب میں آپ کو اس طرف لے جاتا ہوں، دنیا کی زندگی میں جیسے حبیب پاک باحیات اور زندگی والے ہیں، اب بھی ویسے ہی باحیات ہے۔ میں اس کو آپ کو سنا رہا ہوں، سنیے۔ حضرت سیدی عبداللہ شاہ صاحب قبلہ محدث دکن علیہ رحمت و رضوان اپنی کتاب شہادت نامہ میں لکھتے ہیں، شہادت نامہ میں شہید کی زندگی اور نبی کی زندگی کا فرق بتاتے ہوئے لکھتے ہیں۔ شہید کی زندگی اور نبی کی زندگی میں کیا فرق ہے؟ اللہ نے شہید کو زندہ کہا،
لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. اے ایمان والو تم ان کو مردہ مت بولو جو اللہ کی راہ میں شہید کیے جاتے ہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس رزق بھی دیے جاتے ہیں. بل احیاء ولیکن لا تشعرون. ایک جگہ کہا وہ زندہ ہے لیکن تم ان کی زندگی نہیں سمجھ سکتے. اور ایک جگہ فرمایا لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون. جو اللہ کی راہ میں شہید کیے جاتے ہیں انہیں مردہ بولنا تو الگ بات ہے، گمان بھی نہیں کرنا کہ مردہ، کیونکہ وہ اللہ فرماتا ہے کیونکہ وہ زندہ ہے اور اپنے رب کے پاس رزق بھی دیے جاتے ہیں. تو شہید کی زندگی کو بتاتے ہوئے حضرت فرماتے ہیں کیا، جب شہید کی روح اپنے بدن سے نکلتی ہے تو دوسروں کی طرح نہیں رہتی. دوسرے انسانوں کی جب روح بدن سے نکلتی ہے، موت کے وقت جسم سے نکلتی ہے تو روح الگ ہو جاتی ہے، بدن الگ ہو جاتا ہے. بدن کو چاہے قبر کے اندر رکھو، چاہے اس کو آگ میں جلا دو، چاہے کچھ بھی اس کے ساتھ کر لو، لیکن بدن الگ رہتا ہے، روح الگ رہتی ہے. بدن کو جلایا جا سکتا ہے، روح کو نہیں جلایا جا سکتا. بدن کو مٹی میں ڈالو تو مٹی میں مٹی بدن بن سکتا ہے، مگر روح مٹی میں مٹی نہیں بن سکتی، وہ بالکل جدا ہو جاتی ہے. تو بدن سے روح الگ ہوتی ہے. موت نام ہے جسم سے روح کے الگ ہو جانے کا، روح کے ختم ہو جانے کا نام موت نہیں ہے. اسی لیے قبرستان میں جا کر ہم سلام کرتے ہیں، کلام کرتے. کیوں؟ ہم جو کلام کرتے ہیں مردوں کی روح سنا کرتی ہے، مردوں کی روح جواب دیا کرتی ہے، روح شعور رکھتی ہے، روح جہاں چاہتی ہے جاتی آتی ہے، روح پکڑتی کچھ بھی تصرفات کیا کرتی ہے. تو عام لوگوں کا بدن تو مٹی میں مٹی مل جاتا ہے، لیکن اللہ والوں کے جسم انور کو جیسے ان کی روح سلامت ہے، اللہ جسم کو بھی سلامت رکھتا ہے. کئی پرانی خبریں کھولی گئی نئے مردے کو اندر رکھنے کے لیے. 500 سال کی پرانی قبرستان میں بھی ایسی واقعات پیش آئے ہیں کہ اس قبر کو کھودا گیا یہ سمجھ کر کہ اب یہاں کچھ نہیں ہے. کھولا گیا تو 500 سال پہلے کی قبروں میں بھی ایک اللہ والے نیک بندے ہیں، تو ان کی مدار شریف تھی. تو جب زمین کھودی گئی تو کیا دیکھتے ہیں، 500 سال پرانی قبرستان میں بھی اللہ کے ولی کا جسم انور ایسا سلامت ہے، ایسا سلامت، بلکہ ان کا کفن انور بھی ایسا سلامت ہے جیسے ابھی رکھا گیا ہے، ابھی خوشبو مہک رہی ہے. ایسے کئی واقعات دیکھے گئے. اللہ والوں کو تو اللہ جیسے روح سلامت رکھتا ہے، بدنوں کو بھی سلامت رکھتا ہے. عام لوگوں کی جسم مٹی میں مٹی بن سکتا ہے، مگر روح تو سلامت سب کی رہتی ہے. روح جہاں چاہتی ہے اپنے درجے کے لحاظ سے پرواز کرتی ہے، بلندیوں پہ جاتی ہے. جتنی دنیا میں بڑی قوت روحانی حاصل کی اتنا پرواز کرتی ہے، جس کی جتنی طاقت سمجھو. مگر روح الگ بدن الگ. شہید کا معاملہ ایسا ہے، جسم ادھر ہوتا ہے قبرستان، وہ روح الگ نہیں رہتی. جنت کے بدن میں اللہ جنت کے بدن میں وہ روح کو داخل کر دیتا ہے. تو یہ قبر انور کا بدن الگ ہے اور شہید کا وہ بدن الگ ہے جو جنتی بدن ہے. اس جنتی بدن میں اس روح کو ڈالا جاتا ہے. تو پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شہید اس بدن میں جنت کے جس درخت پہ چاہے پہنچتا ہے، نہ جس نہر پہ چاہے پہنچتا ہے، بلکہ جنت شہید عرش کے نیچے نور کی قندیلوں میں بسیرا کیا کرتے ہیں. تو وہ روح ان کی الگ ہونے کے بعد جنتی بدن میں سوار ہو جاتا ہے. وہاں جنت میں جہاں چاہے پرواز کرتے ہیں، جو چاہے کھاتے پیتے ہیں. یہ شہید کی زندگی ہے. یہ بدن یہاں ہے، جنتی بدن ان کو عطا کیا جاتا ہے قیامت تک کے لیے. قیامت کے بعد روح پھر اس میں آ جاتی ہے، وہ بدن جدا کر دیا جاتا ہے. لیکن نبی کی زندگی کیا ہے؟ نبی کی روح انور کو بدن انور سے نکال کر
نہ الگ رکھا جاتا ہے، نہ الگ رکھا جاتا ہے، نہ جنت کے کسی دوسرے بدن میں داخل کیا جاتا ہے، بلکہ نبی کی روح کو جس جسم انور سے نکالا گیا دوبارہ اسی جسم انور میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اب میں حضرت سیدی محدث دکن علیہ رحمت و رضوان کا ارشاد سناتا ہوں، سنیے۔ حضرت سیدنا عبداللہ شاہ صاحب قبلہ محدث دکن علیہ رحمت و رضوان شہادت نامہ کتاب کا نام ہے، اس میں کیا لکھتے ہیں؟ اس میں لکھتے ہیں شہید کی زندگی تو یہ ہے روح نکال لی جاتی ہے، نئے بدن میں روح داخل کر دی جاتی ہے، مگر نبی کی شان یہ ہے ہمارے نبی پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح انور کو بھی نکالا گیا، مگر ایک بات بولوں، ہمارا معاملہ الگ ہے، نبی کا معاملہ الگ ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے ہماری بھی روح نکالی جاتی ہے، نبی کی بھی روح نکالی گئی، دونوں برابر نہیں، ان کی شان الگ شان ہے، ہمارا معاملہ الگ۔ ان کی روح انور بھی نکالی گئی مگر کس شان سے، ذرا میں آپ کو وہ بھی سنا دیتا ہوں، مشکات شریف وغیرہ حدیث میں جو ہے اس کا ماحصل سنا دیتا ہوں، اس کے بعد میں شہادت نامے کا واقعہ بعد میں سناؤں۔ جس وقت اللہ نے اپنے حبیب کی روح انور لانے کے لیے ملک الموت علیہ السلام کو بھیجا، اس کا ذکر کرتے ہوئے محدثین کرام اپنی حدیثوں میں ذکر فرماتے ہیں، کیا اللہ نے ساتھ میں جبریل امین علیہ السلام کو بھی بھیجا جو کروڑ انگن فرشتوں کے سلطان و امام ہے، یہ کروڑوں فرشتوں کے سردار ہے، امام ہے، بادشاہ ہے، سلطان ہے، سب بادشاہوں کے، یہ سب فرشتوں کے بادشاہ ہے، سب فرشتوں کے امام و سلطان ہے، لیکن نبیوں کے سلطان کے پاس آتے ہیں تو غلامانہ خادمانہ انداز میں حاضر ہوتے ہیں۔ یہ شان ہمارے نبی۔ اللہ نے جبریل امین علیہ السلام کو بھی ساتھ بھیجا، جاؤ میرے حبیب کی روح کے استقبال کے لیے تم بھی چلے جاؤ، اور اس ٹائم پر اللہ نے آسمان کے ایک بڑے فرشتے کو بھی بھیجا، ان کا نام اسماعیل بتایا گیا حدیث میں، اسماعیل نامی فرشتے کو بھی بھیجا گیا، ان کی شان یہ بتائی گئی، وہ اسماعیل نامی فرشتہ اس سے عظمت و شان کے مالک ہے، 7 لاکھ فرشتے ان کے غلام ہیں، 7 لاکھ فرشتے اسماعیل نامی فرشتے کے غلام ہیں، اور ہر غلام 7 لاکھ فرشتوں کا امام ہے، ایسے 7 لاکھ فرشتوں کے یہ امام ہے، ان کے ماتحت جو فرشتہ، ہر فرشتہ 7 لاکھ فرشتوں کا سلطان، ایسے عظیم فرشتے کو بھیجا گیا۔ لکھا ہے یہ وہ فرشتہ ہے جو حبیب پاک کے روح انور کے استقبال کے لیے بھیجا گیا، نہ زمین پر اس سے پہلے کبھی وہ تشریف لائے، نہ آپ اس کے بعد کبھی آئیں گے، صرف پیارے نبی کے روح انور کے استقبال میں ہے، سب کا معاملہ یہی۔ اب سنیے آگے کیا، حضرت جبریل امین علیہ السلام آگے ہے، ملک الموت علیہ السلام پیچھے، جبرائیل امین علیہ السلام آگے آئے، اپنے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صلاۃ و سلام بھیجا، صلاۃ و سلام کے بعد عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے موت کے فرشتے کو آپ کی بارگاہ میں بھیجا ہے، وہ حاضر ہو رہے ہیں، آئے وہ بھی صلاۃ و سلام عرض کرتے ہوئے آئے، آنے کے بعد کیا عرض کرتے ہیں ملک الموت علیہ السلام پیارے نبی سے، حدیث میں کیا آیا ہے، وہ فرشتہ عظمتوں والا فرشتہ ہے، شان و رفت والا فرشتہ ہے، سلطان و سردار فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہے، وہ پورے ادب و احترام سے پیارے نبی کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے مجھے یہ حکم دے کہ آپ کی بارگاہ میں بھیجا ہے کہ آپ اجازت دیں تو آپ کی روح انور لے کر اللہ کی دربار میں حاضر ہوں، اگر آپ اجازت نہ دیں تو میرے رب کا حکم ہے واپس پلٹ آؤں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوث۔ ہمارا معاملہ بھی ایسے ہی ہے کیا جی؟ اجازت ہے کیا؟ اجازت ہے تو لے جائیے، آتا ہے لیتا چلے جاتا، اس کو پرواہ نہیں کسی کو بھی، ہم کو کسی کو بھی۔ حبیب کا مقام اور ہے، یہ سمجھنا آسان ہے، ہم بھی
پردہ کرتے ہیں، مصطفیٰ بھی، ارے پردہ کرنے میں فرق ہے، وہ شان محبوبیت رکھتے ہیں، وہ اپنے پردہ کرنے میں رب کی طرف سے اختیار رکھتے ہیں۔ میرے حبیب چاہتے ہو تو اب تشریف لائیے، ورنہ آپ جب چاہیں تب آپ کو بلایا جائے گا۔ اختیار دے کے بھیجا اللہ نے، جبھی تو فرشتہ کرتا ہے مجھے میرے رب کا حکم ہے، آپ اجازت دیں تو روح انور لے جاؤں، نہیں تو نہیں۔ حالانکہ ہر ایک کی موت لکھی گئی ہے، یہ ٹائم ہے، اللہ فرماتا ہے کسی کی موت لکھ دی گئی تو 1 سیکنڈ پہلے بھی موت نہیں آتی، 1 سیکنڈ بعد میں بھی نہیں آتی۔ اللہ کا اٹل فیصلہ ہے، سب کے لیے اٹل فیصلہ ہے، جو لکھا گیا اسی ٹائم روح لی جائے گی۔ مگر مصطفیٰ کے لیے کیا لکھا ہے؟ میرا مصطفیٰ راضی ہے تو اب لیا جائے گا، راضی نہیں ہے تو جب مصطفیٰ چاہے تب تشریف لائے۔ یہ لکھا ہوا تھا، تبھی تو اللہ نے کہا اے میرے عظمت والے فرشتے، یہ میرا حبیب ہے، ادب ہاتھ سے جانے نہیں دینا، میرا حبیب اجازت دے تو روح انور لانا، ورنہ واپس آ جانا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ فرشتے کے معروضے کے بعد اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم کی طرف دیکھتے ہوئے کہتے ہیں اے جبریل تمہارا کیا مشورہ ہے بتائیے، کیا میں روح لے جانے دوں یا ہی رہوں؟ مشورہ لے رہے، اختیار ہے حبیب کو، اوروں کی طرح مجبور نہیں ہے، اللہ کے حبیب ہے، اللہ کی طرف سے اختیار رکھتے ہیں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا ہے جبریل تمہارا کیا مشورہ ہے؟ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل امین علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ فرشتے کو اپنی روح انور لے جانے دیجیے۔ کیوں لے جانے دیجیے؟ آگے کی کلمات دیکھیے کیا عرض کرتے ہیں، ان اللہ قد اشتاق الیک، یا رسول اللہ اللہ آپ کا مشتاق ہے۔ کیا پیارے انداز میں اللہ بلا رہا ہے، ملائکہ کے سردار کہتے ہیں اللہ آپ کا مشتاق ہے، اللہ آپ کو چاہتا ہے، اللہ آپ کے پاس بلانے کے لیے چاہتا ہے، کیا پیارا انداز۔ تو خیر بہرحال شام سے حبیب پاک کی روح انور لے جائی گئی، لے گیا فرشتے نے، اب میں ادھر آ رہا ہوں۔ سیدی محدث دکن عبداللہ شاہ صاحب قبلہ علیہ رحمت و رضوان نے جو پیارے نبی کے روح انور کے بارے میں لکھا ہے وہ ادھر آ رہا ہوں۔ حضرت لکھتے ہیں روح انور لے کر حضرت ملک الموت علیہ السلام رب کی در، لیکن پھر عرض کرتے ہیں یا اللہ تیرا حکم تھا تیرے حبیب کی روح انور کو حاضر کروں، میں تو لے کر حاضر ہو گیا ہوں، لیکن میں بڑے سے بڑے عظمت و عزت والے مکان میں، اونچے سے اونچے مقام میں تیرے حبیب کی روح انور کو رکھنا چاہتا ہوں، لیکن ہر بڑے سے بڑا مقام، ہر بڑے سے بڑی عظمت والی جگہ یہی عرض کرتی ہے ہم میں طاقت نہیں ہے کہ نبیوں کے امام کی روح کو سنبھال سکے۔ ہر بڑی سے بڑی عظمت والی جگہ یہی کہتی ہے مجھ میں طاقت نہیں ہے کہ اللہ کے حبیب کی عظمت والی روح سنبھال سکے۔ اے اللہ تیرا حکم تھا لا لیا ہوں، مگر کوئی سنبھالنے تیار نہیں ہے۔ تیرے حبیب کی روح کی عظمت و جلال یہ ہے، وہ عظمت والی روح ہے، کسی میں بھی طاقت نہیں ہے، بڑی سے بڑی جگہ میں طاقت نہیں ہے کہ اس عظمت والی روح کو اپنے پاس سنبھال سکے۔ لایا تو ہوں حکم پر، اب کیا کروں سمجھ میں نہیں آتا۔ اللہ نے بھی کہا پریشان مت ہونا، جب کوئی جگہ سنبھال نہیں سکتی ہے میرے حبیب کی روح تو اسی مقام پہ رکھو جو سنبھالنے کی طاقت رکھتی ہے۔ جاؤ جس بدن انور سے روح انور لائے ہو اسی بدن انور میں روح اقدس لے جا کر رکھ دو۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی روح انور نکالی تو گئی، دوبارہ روح انور جسم مبارک میں رکھ دی گئی۔ سمجھ گئے؟ تو اب ہمارے آقا دنیاوی زندگی میں جیسے باحیات تھے، قبر انور کی زندگی میں بھی ایسے ہی باحیات ہے، تو ہم کو غمی کی کیا بات ہے؟ مصطفیٰ جیسے پہلے شان رکھتے ہیں، گنبد خضرا میں بھی ایسی ہی شان والی زندگی ہے، اس لیے ہمیں غمی کی ضرورت نہیں، اللہ کے نبی کی عطا پر خوشی منانے کی ضرورت ہے۔ نعرہ تکبیر۔ اور خود نبیوں کے سلطان و سردار ارشاد فرماتے ہیں حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، اے میرے پیاری امت سن لو، میری دنیاوی زندگی بھی تمہارے لیے بہتر ہے، میرے قبر انور کی زندگی بھی بہتر ہے۔ میں یہاں بھی تمہارا خیر چاہتا ہوں، اللہ سے تمہاری
بھلائی کی درخواستیں کرتا ہوں، قبر انور میں بھی ہوں گا، تمہارے اعمال میری قبر میں پیش کیے جائیں گے، جب تمہارے اچھے اعمال دیکھوں گا اللہ کی دربار میں شکر ادا کروں گا، اللہ تیرا احسان ہے میری امت میں اچھے اعمال کی توفیق باقی رکھا ہے، اور تمہارے برے اعمال دیکھوں گا تو قبر انور میں بھی اللہ کی دربار میں عرض کروں گا میرے پاک پروردگار میرے گناہگار امت کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ آقا ہمارے لیے پردہ کرنے سے پہلے بھی آقا کی زندگی بہتر تھی، پردہ کر کے بھی بہتر ہے، دونوں زندگیوں میں ہمارے لیے کوئی فرق نہیں پڑا، اس لیے حبیب کی اللہ کی عطا پر ہم خوشیاں منایا کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ میلاد النبی۔ اللہ نے کس شان سے ہمیں اپنا حبیب بھیجا اور کیسے شان والے حبیب بھیجا، میں ذرا اس طرف بھی اشارہ کروں گا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی پیاری عظمت والی امی جان سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ مبارک میں تھے، جب پیٹ مبارک میں رونق افروز ہوئے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رونق افروز ہونے کے وقت آپ فرماتی ہے میں کبھی آدم علیہ السلام کو خواب میں دیکھتی ہوں، کسی مہینے میں نوح علیہ السلام کو، تو کسی مہینے میں ابراہیم علیہ السلام۔ پیارے مصطفیٰ پیٹ میں جلوہ فرما ہے، ایک ایک نبی آپ کی امی جان کے خواب میں جلوہ فگن ہو کر انہیں مبارکبادیاں پیش کرتے ہیں، بڑے بڑے انبیاء نے مبارکبادیاں پیش کی۔ اس طرح سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اللہ تعالیٰ نوازش کی برسات کر دیا جب حبیب پاک آپ کے پیٹ مبارک میں تھے، اور آپ کیا فرماتی ہے، کیا پیارے نبی کی شان ہے جو سارے جہاں والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے، امی جان کے لیے کتنی رحمت نہیں تھے ہوں گے۔ آپ فرماتی ہے کیا جب تک میرے حبیب میرے پیٹ انور میں تھے میں اور ماؤں کی طرح، جب مائیں ان کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے تو جو تکلیف محسوس کرتی ہے، ماں جو بچے کے پیٹ میں ہونے کے بعد جو تکلیف محسوس کرتی ہے، میرے پیارے شہزادے میرے پیٹ میں جب تک تھے میں نے کبھی اور ماؤں کی طرح تکلیف محسوس ہی نہیں کیا۔ آقا شام پہ ہے، ماں کو پتا بھی نہ چلے، کوئی تکلیف نہیں، بس پرسکون ہے آپ کی امی جان۔ اور ایک بات بتاؤں میں آپ تاجدار اہل سنت شیخ الاسلام والمسلمین عارف باللہ حافظ امام محمد انوار اللہ شاہ فاروقی علیہ الرحمت و رضوان اپنی کتاب مقاصد الاسلام کے 11 حصوں میں سے غالباً پہلے حصے میں یہ بات لکھی ہے۔ طالب علم کے زمانے میں پڑھا تھا، ایک اندازہ میرا یہی ہے، ورنہ 11 میں سے ایک میں ہے وہ بات۔ پہلا حصہ میرا غالب گمان ہے، طالب علم کے زمانے پڑھ لیا، اس کے بعد دیگر کتابوں میں ایسے مصروف ہو گئے دوبارہ پڑھنے کا موقع نہیں ملا، اس لیے میں کہہ رہا ہوں بہرحال اس میں دیکھ لیجئے مل جائے گا، یا نہیں ملا تو کسی نہ کتاب آپ کی 11 حصوں میں مل جائے گا، اور اس بہانے پڑھتے رہیے، اللہ کے ولی کے پیارے پیارے ارشادات سے دل منور ہو جائیں گے، روح روشن ہو جائے گی۔ معزز سامعین کرام، حضرت کیا لکھتے معلوم، ڈاکٹروں طبیبوں حکیموں کا قول لکھتے ہیں، کیا طبیب ڈاکٹر حضرات حکیم حضرات کہتے ہیں جب چھوٹا بچہ پیدا ہوتا ہے، ابھی پیدا ہوا تو پیٹ کی ببی میں ایک نال نکلتا ہے رسی کی طرح چھوٹا، جو دایا ہوتے ہیں بچے کو ماں کے پیٹ سے نکال لینے والی، وہ کیا کرتے معلوم، بچہ پیدا ہونے کے بعد ایک نال ہوتا ہے پیٹ میں بمبی کے پاس رسی کی طرح ایک لمبی، سمجھو انجیکشن کی طرح سمجھو، تو اس کو کاٹ دیتی ہے، اس کو کاٹ دیتی ہے، کاٹ کے الگ کر دیتی ہے بچے کے بدن میں سے الگ کر دیتی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے اس کو اللہ پیدا ہی کیوں کرتا ہے، مسئلہ وہ ہے، نکلنے کے بعد کاٹتے ہیں لیکن اللہ پیدا کیوں کرتا ہے، اس کا راز حضرت سیدی تاجدار اہل سنت بانی جامعہ علیہ رحمت رضوان نے ارشاد فرمایا، وہ نال کیا ہوتی ہے معلوم، بچہ جب تک ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اس بچے کے غذا کے گزرنے کا ذریعہ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ماں کے خون کو اس نال کے ذریعے بچے کے بدن میں پہنچاتا ہے، تو بچے کے بدن میں اس خون سے قوت و طاقت حاصل ہوتے رہتی ہے،
جیسے دنیا میں انجیکشنوں کے ذریعے خون پہنچاتے، گلوکوز پہنچاتے نہیں، اللہ ماں کے پیٹ میں انتظام کیا ہے کہ ماں کا خون اس نال کے ذریعے بچے کے بدن میں پہنچ کر اس خون سے بچے کے بدن کو توانائی، قوت حاصل ہوتی ہے۔ لیکن جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو بچے پیدا ہوتے ہیں تو ان کی ختنہ کرنا پڑتا ہے، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ختنہ کیے ہوئے پیدا ہوئے، اور نال کٹی ہوئی نال ہی نہیں تھی ایسا پیدا ہوا، بغیر نال شریف کے پیدا ہوئے، مطلب اور بچوں کے لیے غذا پہنچنے کا جو ذریعہ ہے ماں کے پیٹ میں، اللہ نے اپنے نبی کے لیے وہ ذریعہ رکھا ہی نہیں، نہ وہ غذا پہنچنے کا ذریعہ رکھا، نہ غذا رکھا وہ جو اور بچوں کو پہنچتی ہے، کیونکہ سیدی بانی جامعہ علیہ رحمت رضوان فرماتے ہیں آپ کی امی جان سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے جب تک میرا شہزادہ میرے پیٹ میں تھا کبھی مجھے خون جاری ہی نہیں ہوا، بچے کے غذا ماں کا خون، آپ کہتے ہیں میرے لیے خون ہی جاری نہیں ہوا، اور وہ نال جہاں سے گزرتا ہے خون وہ بھی نہیں حبیب کو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جو اور بچوں کی غذا ہوتی ہے وہ غذا اپنے نبی کے لیے نہیں رکھا، اسی لیے حضور سیدی بانی جامعہ علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے غذا کا ذریعہ بھی نہیں رکھا، ماں کے پیٹ میں غذا بھی بند کر دیا، جو اور بچوں کے لیے وہ نہیں رکھا اپنے نبی کے لیے، کیوں؟ اللہ نے نہیں چاہا کہ اور بچوں کی جو ادنا غذا کے ساتھ تربیت ہوتی ہے اپنے حبیب کے لیے کوئی غذا ادنا درجے کی رکھے، اللہ اس سے بچا لیا۔ مطلب کیا؟ اللہ روحانی طور پر مصطفیٰ کی تربیت کرتا رہا ماں کے پیٹ میں بغیر اس غذا کے۔ اب اس کو واضح طور پر میں بتاؤں شان مصطفیٰ کیا ہے، اللہ نے پیارے نبی کو کس طرح روحانی غذاؤں کے ذریعے تربیت دیتا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے صحیح بخاری شریف کی حدیث سناتا ہوں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شام تھی، رمضان شریف کے ہم روزہ رکھتے ہیں اور بھی روزے رکھتے ہیں، مگر کیا دن میں کھاتے ہیں شام میں نہیں کھاتے ہیں، شام میں نہیں کھاتے ہیں، دن میں کھاتے ہیں شام میں نہیں کھاتے، لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بعد ایسے بھی روزے رکھتے تھے نہ دن میں کھاتے آقا نہ شام میں کھاتے، صبح سے شام سورج ڈوبنے تک روزے تھے، سورج ڈوب گیا پھر سورج نکلنے تک کچھ نہیں کھاتے آقا، سورج نکل گیا ہے صبح صادق سے لے کر آپ رو دیتے ہیں، سورج نکل گیا رو دیتے ہیں، دن بھر رو دیتے ہیں، پھر سورج ڈوب گیا پھر بھی کچھ نہیں کھاتے ہیں، یہاں تک کہ پھر رات چلے گئی صبح صادق ہوئی کچھ نہیں کھاتے ہیں، صبح صادق سے سورج نکلنے تک کچھ نہیں کھا رہے ہیں، سورج نکلنے سے پھر ڈوبنے تک، اس طرح صوم وصال کہتے ہیں کہ روزہ ایسے رکھنا بھوک بغیر کھائے، دن میں بھی نہیں کھا رہے رات میں بھی، اس نہیں کھانے کو دن کو رات کو ایک جگہ جمع کر دینا، کھانا ہی نہیں، نہ دن میں کھانا نہ رات میں، اس طرح اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم صوم وصال رکھتے تھے، ایسے روزے کے نہ دن میں کھاتے نہ رات میں۔ جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے دیکھا ہمارے پیارے نبی صوم وصال رکھتے ہیں نہ دن میں کھاتے ہیں نہ رات میں، اس لیے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے بھی اپنے پیارے نبی کی اتباع و پیروی میں روزہ رکھنا شروع کیے، یہ بھی نہ دن میں کھا رہے ہیں نہ رات میں کھا رہے، لیکن ہوا کیا یہ کمزور ہو گئے، دن میں بھی نہیں رات میں بھی نہیں کھانے سے کمزور ہو گئے، چہروں کے رنگ بدل گئے، بلکہ مسجد نبوی شریف میں نماز کو آ رہے ہیں، کمزوری کی وجہ سے مسجد نبوی کی دیوار پکڑتے پکڑتے آنا پڑ رہا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کی اس تکلیف کو دیکھا تو گوارا نہ ہوا، برداشت نہ ہوا، آقا اپنی امت کے لیے ایسا پیار لے کر آئے ہیں، ایسی رحمت لے کر آئے ہیں، کسی باپ کو اپنے بیٹے سے وہ پیار نہیں ہو سکتا جو نبی کو اپنی امت سے ہوا کرتا،
ایسی محبت صحابہ کرام کی تکلیف برداشت نہ ہوئی آقا کو تو ممبر شریف پر رونق افروز ہوئے، ممبر پر جلوہ فرما ہو کر ارشاد فرماتے ہیں، تمام صحابہ کرام سے خطاب کرتے ہوئے اپنی ہدایت کے تمام چمکتے ستاروں سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، اے ہدایت کے چمکتے ستاروں تمہیں کیا ہو گیا؟ ہر معاملے میں میری پیروی کی کوشش کرتے ہیں، صوم وصال یہ میرے لیے خاص ہے، نہ دن میں کھاؤں نہ رات میں، اس طرح روزہ رہنا یہ میری شان ہے، اس معاملے میں تم پیروی نہیں کر سکتے، کیوں؟ اس لیے فرماتے ہر معاملے میں تم پیروی اس لیے نہیں کر سکتے، ایوکم مثلی، بتاؤ تم میں میرے جیسا کون ہے جو میری ہر معاملے میں پیروی کرے؟ بخاری شریف کی ایک دوسری حدیث میں اسی صوم وصال کے تعلق سے لست مثلکم، میں تمہاری طرح نہیں ہوں، ایک حدیث میں ہے لست کہیئتکم، میں تم جیسا نہیں ہوں۔ پیارے نبی کہتے میرا معاملہ اور ہے، تمہارا معاملہ اور ہے۔ آگے فرماتے ہیں ابھی تو عند ربی یطعمنی ربی ویسقینی، میں رب کے انوار و تجلیات میں اپنے ایسے لمحات گزارتا ہوں کہ میرا رب مجھے کھلاتا ہے، میرا رب مجھے پلاتا ہے، میں دنیاوی مادی غذا چھوڑ دیتا ہوں، اللہ مجھے روحانی غذا کھلایا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بخاری شریف کی حدیث میں آیا ہے پیارے مصطفیٰ مادی غذا چھوڑ رہے ہیں، اللہ روحانی غذا سے تربیت کر رہا۔ جب یہ بات بخاری سے ثابت ہے تو ماں امی جان کے پیٹ کا بھی وہی حال ہے، اللہ نے مادی غذا روک کر مصطفیٰ کو روحانی غذا سے تربیت دیا تاکہ مصطفیٰ کا اعلیٰ مقام قائم ہو۔ یہ اوروں کی طرح نہیں، اپنے اوپر قیاس مت کرنا، ہم بھی پیدا ہوئے آقا بھی، ہم بھی پردہ کرتے ہیں آقا بھی، ارے ان کی شان محبوبیت، ان کا مقام اللہ نے جس انداز سے ظاہر کیا ہے ہر کسی کا معاملہ یہاں نہیں پہنچ سکتا۔ تمہیں بتا رہا ہوں تو بے مثل مصطفیٰ ہمارے نبی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ابھی چھوٹے لڑکے ہی ہیں، عدل و انصاف دودھ پیتی منزل میں ہے، لیکن اللہ نے کیا اعلیٰ سمجھ لیا ہے، اس منزل میں بھی کیا عدل و انصاف کی چاند دیا ہے۔ اب ہر بچے کو ان کی ماں سے اگر دودھ نہیں حاصل ہوتا تو دوسری مائیں کسی بھی بچے کو لے کر اپنا دودھ پلایا کرتی تھی، عرب کا طریقہ تھا۔ ہر بچے کو کسی نے کسی ماں نے لے لیا ہے دودھ پلانے کے لیے۔ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے رہے تو حضرت سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی قسمت میں سعادت لکھی تھی، انہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گود میں لے لیا دودھ پلانے کے لیے۔ اب یہ دودھ پلانے لگی، اب ان کے کیا برکات حاصل ہوئے آپ کثرت سے ہمارے علماء باصفات سے سنتے ہیں، یہ ولیوں کا بھی شہر ہے، یہ علماء کا بھی شہر ہے، آپ بارہا سنتے رہتے ہیں، میں ڈبل نہیں بولوں گا، مگر ایک بات بول کے میں تھوڑا آگے بڑھتا ہوں، بہت جلد اپنی بات کو ختم کر دیں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دودھ پیتی عمر میں سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے صرف آپ اپنی امی جان دودھ پلانے والی امی جان کا صرف ایک طرف کا دودھ پیے ہمیشہ، کبھی دوسری طرف منہ نہیں لگا۔ ارے بچوں کی عالم ہے، کبھی ادھر کا دودھ کبھی سیدھے جانب کا کبھی بائیں جانب کا پیتے ہیں، لیکن اللہ کے حبیب زندگی بھر ایک طرف کا دودھ پیے دوسری طرف کا نہیں پیے۔ اس کی وجہ علماء بتاتے ہیں حلیمہ رضی اللہ کے اور ایک بیٹے تھے جو ان کے دودھ پیتے بھائی ہوتے ہیں، پیارے نبی نے دیکھا اور ایک بھائی ہے میرا دودھ پینے والا، اس لیے پیارے نبی کا عدل دیکھیے، انصاف دیکھیے، اعلیٰ علم و سمجھ دیکھیے، اس بچپن میں بھی آپ انصاف کرتے ہیں، ایک طرف کا دودھ میرا ہے تو دوسری طرف کا میرے بھائی کا۔ اس طرح بچپن میں بھی یہ شان انصاف نظر آتی ہے آقا کی۔ بہرحال اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ کوئی معمولی ہستی نہیں تھے، اس لیے اللہ بچپن ہی سے نرالی شان عطا کیا۔ آپ ابھی چلنے پھرنے اور اس عمر کو پہنچے، عام طور پر بچوں کے کھیل کود کی عمر ہوتی ہے، تو اپنے بھائی کے ساتھ دودھ پیتے بھائی کے ساتھ یہ گئے ریتیلے میدان کے قریب پہاڑی علاقے کے پاس گئے، سب بچے کھیل رہے تھے، آقا رونق افروز ہیں وہاں پر۔ اتنے میں آپ کے دودھ پیتے بھائی دوڑتے ہوئے آئے اور اپنی امی جان سے کہنے لگے امی جان میرے بھائی کا پیٹ کسی نے پھاڑ دیا۔
شق کر دیا میرے بھائی کا پیٹ کسی نے، تو ان کی امی جان سیدہ دائی حلیمہ رضی اللہ عنہ نے اعلان کیا، خاندان والوں میں مرد لوگوں کو اطلاع دی کہ دیکھو کسی نے یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے بھائی کا پیٹ شق کیا، دیکھو کیا معاملہ ہے۔ لوگ دوڑتے دوڑتے گئے تو پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، ریتیلے میدان کے قریب ایک پہاڑ کی چھوٹی سی چٹان تھی، اس پر کھڑے ہوئے ہیں، آقا کا چہرے مبارک کا رنگ کچھ بدلا ہوا ہے، رونق افروز۔ کہا بیٹا کیا ہوا؟ تو آقا فرماتے ہیں دو آنے والے آسمان سے آئے، ایک دوسرے سے کہتا ہے، دو آنے والے آسمان جو فرشتے تھے ایک دوسرے سے کہتا ہے یہ وہی ہے نا، وہی ہے نا، دوسرے نے کہا ہاں وہی ہے، ہاں وہی ہے۔ یہ کہتے ہوئے میرے قریب پہنچے، ان میں کہ ایک نورانی شخص نے میرے کاندھے کو پکڑ کر لٹا دیا، ایسا پکڑا کہ مجھے محسوس ہی نہیں ہوا پکڑنا۔ کیوں؟ فرشتے لطیف ہوتے ہیں، جیسے ہوا ہوتی نہیں جی لطیف، ہوا لگی تو معلوم ہوتا اپنے کو، ایسا نورانی فرشتے پکڑے، پتا بھی نہیں چلا، مجھے لٹا دیا ان میں کہ اس کے بعد میرے سینے سے لے کر پیٹ تک سینہ چاک کیا گیا، اس کے بعد سینے میں سے دل نکالا گیا، اس کو یہ پانی، خاص پانی لائے تھے، اس سے میرے دل کو دھویا، جنت سے لے کر آیا، اس کو میرے دل کو دھویا، اس سے پھر اللہ کی طرف سے کچھ انوار برکات لائے، اس دل میں رکھا، رکھ کے اندر رکھ دیا۔ ایک فرشتے نے اتنا کیا، دوسرے فرشتے نے لے کر اپنا ہاتھ میرے سینے سے پیٹ تک پھیر دیا، تو پہلے کی طرح میرا جسم انور ہوا۔ ذرا شان دیکھیے، چھوٹے لڑکے ہیں۔ اب کسی بھی ڈاکٹر حضرات کا معاملہ یہ ہے، جب دل کا آپریشن کرنا ہوتا ہے، دل کو الگ کرنا ہوتا ہے، تو عارضی پلاسٹک وغیرہ کا دل لگا دیتے ہیں اس وقت تک جب تک کہ اس کا معاملہ صحیح نہیں ہو جاتا ہے دل کا، تو دوسرا عارضی دل لگا دیتے ہیں۔ یہ دل نکالتے ہیں تو اس کو صحیح کرنے تک دوسرا عارضی دل لگاتے ہیں۔ لیکن پیارے نبی کی شان دیکھیے، جبریل جو بھی جنہوں نے جسم انور سے آپ کے دل انور کو نکالا، وہ اس کو دھونے تک، انوار و اسرار رکھنے تک کوئی عارضی دل بھی نہیں لگائے ہیں، مگر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دل انور سینے کے باہر ہے، مصطفیٰ کی سانس بھی چل رہی ہے، مصطفیٰ دیدار بھی کر رہے سارے نظارے کا۔ یہ کمال مصطفیٰ اللہ نے حبیب کو موجودے کے طور پر عطا فرمایا۔ اب ہوا کیا؟ آگے کی بات اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے بھی ارشاد فرمایا بڑی عمر شریف میں۔ کیا فرماتے ہیں؟ بڑی عمر شریف میں بھی یہ بات فرمایا، کیا ان دو فرشتوں نے ایک بڑی ترازو لے کر آئے آسمان سے، لا کر مجھے ایک پلے میں رکھا، میری امت کے 10 افراد کو دوسرے پلے میں رکھا، تولنا شروع کیا، تو میں اتنا وزنی تھا، میرا پلہ وزن سے نیچے ہو گیا، وہ اتنے ہلکے تھے اوپر چلے چلے گویا ابھی بھی میں وہ منظر دیکھ رہا ہوں، ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ میرے اوپر گر جانے والے، اتنی اوپر چلے گا پلہ۔ پھر اب ایک پلے میں مجھے رکھا گیا، دوسرے پلے میں میری امت کے 100 آدمیوں کو رکھا، پھر تولا گیا، میں ہی وزن ہو گیا، پورا زمین تک میں آ گیا، وہ لوگ اتنی اوپر چلے گئے، ایسا معلوم ہو رہا تھا ابھی منظر دیکھ رہا ہوں میرے اوپر گرنے والے ہیں، کیا اتنی اوپر چلے گئے۔ پھر اس کے بعد مجھے ایک پلے میں رکھا گیا، دوسرے پلے میں میری امت کے 1000 افراد کو رکھا گیا، پھر تولا گیا تو میں اتنا وزن ہوا کہ میرا پلہ نیچے آ گیا، وہ اتنی اوپر چلے گئے، ابھی بھی گویا وہ منظر دیکھ رہا ہوں، اتنی اوپر تھے کہ معلوم ہوتا تھا کہ میرے اوپر گر جائیں گے، اتنے ہلکے، 1000 ایک طرف ہے پھر بھی سب ہلکے ہیں، مصطفیٰ اکیلے ہیں سب پر بھاری۔ اس کے بعد ایک فرشتے نے دوسرے فرشتے سے کہا، پیارے نبی کا ارشاد سنا، ایک فرشتے نے دوسرے فرشتے سے کہا، ارے اس عظیم ہستی کو کیا تول رہے ہو؟ یہ تو رسولوں کے امام و سردار ہے، نبیوں کے سلطان ہے، اللہ کے حبیب ہے، اللہ نے ایسی نرالی شان انہیں دیا ہے، ایسے بڑے مقامات انہیں دیے ہیں، اگر انہیں ایک پلے میں رکھو اور ان کی قیامت تک کی پوری امت کو دوسرے پلے میں رکھو، پوری قیامت تک کی امت ہو کر ہلکی ہو جائے گی، مصطفیٰ تو پہ غالب آ جائیں گے۔ تو دکھنے میں آقا ایک عام بشر کی طرح ہے، لیکن قیامت تک کی پوری انسانیت ایک طرف ہے،
کر ہمیں عطا فرمایا. ایسے لاجواب رسول بنا کر اللہ نے ہمیں حبیب کو عطا فرمایا ہے. تو کس چاند سے ابھی حبیب آئے نہیں ہے، اگلے نبیوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ پوری امت کو بیان کر رہا ہے. اے پیارے نبیوں، میرے حبیب آنے والے ہیں، اس کی خبر تم اپنی امت کو دے دو. میری توحید بھی بتا دینا، میرے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، یہ بھی امت کو بتا دینا، یہ بھی بتا دینا. سب سے آخر میں ایک رسول کو بھیجنے والا ہوں، وہ سارے رسولوں کا امام ہوگا، سارے نبیوں کا سردار ہوگا، وہ میرا حبیب ہوگا، کائنات میں کوئی اس کا مثل نہیں ہوگا. یہ بھی سنا دینا. اللہ اپنی عظمتوں کے ساتھ سارے نبیوں کو حکم دیا تھا میرے مصطفیٰ کی عظمت بھی بتا دینا. تو ہر نبی نے پیغام سنایا ہے امت کو. جہاں اللہ کی وحدانیت عظمت کا اعلان کیا، وہیں پیارے مصطفیٰ کے تشریف آوری جب دنیا میں میلاد ہونے کا بھی ذکر کیا، کیسی عظمت کے ساتھ میلاد ہوگی اس کا بھی بیان کیا. اسی لیے اگلی امتوں کے علماء جو تورات زبور کے عالم ہیں، پیارے نبی کو ان کے بچپن میں دیکھ کر پہچان لیتے تھے. آخری نبی کتابوں میں نشانی بھی بتائی گئی تھی، اس آخری نبی کی علامت بھی بتائی گئی تھی. وہ آخری نبی کی نشانی کیا ہے، علامت کیا ہے، میں وہ آخری بات کہہ کے آپ سے رخصت ہو جاتا ہوں کیونکہ ٹائم کافی ہو رہا ہے. معزز سامعین کرام، تاکہ معلوم ہو حبیب پاک کا ذکر آج ہم نہیں کر رہے ہیں بلکہ اللہ نے ہر نبی سے کروایا ہے. مصطفیٰ کی عظمتوں کا ذکر ہے. میلاد کی کیا شان ہے اللہ نے بتایا. اب میں آپ کو بتاؤں، خود اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. یہ اہل کتاب میرے نبی کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں. ابھی پیارے نبی چھوٹے لڑکے ہیں، اعلان نبوت کیا نہیں ہے، رسول ہونے کا اعلان نہیں کیا. ابھی آپ نے قوم کے سامنے نہیں بتایا میں اللہ کا رسول ہوں، ابھی لوگوں میں نہیں بتایا میں اللہ کا نبی ہوں. لیکن اہل کتاب عیسائی علماء، یہودی علماء پیارے نبی کو بچپن ہی میں چہرہ دیکھ کر کہہ دیتے تھے آخری نبی. کیوں؟ اگلی کتابوں میں چہرے مصطفیٰ کی نشانی بتائی گئی، حسن و جمال بتایا گیا، آپ کے نشان بتائے گئے. وہ نشانیوں کو دیکھ کر پہچان لیتے تھے کہ آپ نے. میں وہ آپ کے سامنے مثال دے کر بات سمیٹ لے رہا ہوں. کل صبح 12 ربیع الاول کو پیارے نبی کی ولادت ہونے والی ہے. تو آج رات میں ہی ایک یہودی عالم نے اپنے علماء کے بیچ میں، اپنے لوگوں کے بیچ میں محفل میں کہنے لگا سنو سنو، آسمان پر ایک ستارہ طلوع ہوا ہے، وہ احمد کا ستارہ ہے. ہماری کتابوں میں لکھا ہے آخری نبی احمد مجتبیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح صادق پیدا ہوں گے تو شام میں ایک ایسا ستارہ چمکے گا جو اس مقام پر ہوگا، اس کی یہ نشانی ہے. تو جس قسم کی نشانی تورات میں بتائی گئی تھی، یہود نے محفل میں علماء اور دیگر لوگوں کو بتانے لگا یہ ستارہ جو نظر آ رہا ہے یہ احمد کا ستارہ ہے. پیارے نبی کو احمد کے نام سے اچھی طرح وہ لوگ جانتے تھے. کہا یہ ستارہ احمد کا ہے، کتابوں میں لکھا ہے رات میں یہ چمکے گا، صبح میں احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوگی. نشانی دیکھ کر بول دیا. معلوم کیا ہوا؟ اللہ نے حبیب کی پیدائش کا بھی ذکر کیا اگلی کتابوں میں، اور پیدا ہونے سے پہلے آسمان میں کیا نشانیاں ہیں وہ بھی بتایا، بلکہ زمین میں کیا ہوگا وہ بھی بتایا. میں زمینی نشانیاں بھی نہیں بتاؤں گا، بات ختم کرنا ہے. زمینی نشانیاں بھی بتایا اللہ نے اگلی کتابوں میں، آسمانی نشانیاں. یہ دیکھ کر سمجھ گئے کہ صبح آخری نبی پیدا ہونے والے ہیں، اللہ کے حبیب کی ولادت ہونے والی ہے، نبیوں کے سردار اس عالم میں رونق افروز ہونے والے ہیں. اس لیے وہ عالم کی رات بھر نیند نہیں آئی ان کے تلاش کے لیے کہ آخر صبح کو دیکھیں گے وہ آخری نبی کے دیدار کریں گے. رات بھر انہوں نے نہیں سویا، بس وہ ستارے کا ذکر کرتے رہے، ستارے کو غور سے دیکھتے رہے، نیند نہیں ملی. حبیب کو دیدار کرنے کے لیے، دیکھنے کی خاطر صبح صادق ہوئی. صبح صادق کو حبیب کی ولادت بات تو مکے کی ہر گلی میں جا رہے وہ یہودی آدمی پوچھتے کیا یہاں کوئی لڑکا پیدا ہوا؟
کہا گیا نہیں تو دوسری گلی میں جاتے ہیں، کہاں کوئی لڑکا پیدا ہوتا نہیں، تیسری گلی، اس طرح پورا مکہ چھاننے لگے۔ آخر میں حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ عنہ کے گھرانے کی طرف گئے تو خوشخبری ملی، ہاں یہاں ایک لڑکا پیدا ہوا ہے، بے مثل و لاجواب لڑکا۔ تو کہا ذرا بتاؤ، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو لوگوں نے لا کر بتایا، چہرے مبارک غور سے دیکھتے انہوں نے، عالم نے، یہودی عالم دیکھا، اس کے بعد کہا ذرا ان کی پیٹھ مبارک دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو پیٹھ مبارک کو دیکھا اور غور سے دیکھتے رہے، دیکھتے دیکھتے اچانک بے ہوش ہو گئے، ہوگا وہ عالم بے ہوش ہو گئے۔ بچے کو لے جایا گیا گھر کے اندر۔ اب ان کو کچھ دیر کے بعد ہوش آیا تو لوگوں نے پوچھا کیا ہو گیا میاں ان کو؟ شروع تو کہا دکھاؤ دکھاؤ، جب دکھائے تو دیکھتے دیکھتے بے ہوش کیوں ہو گئے؟ تو کیا جواب دے رہے معلوم؟ میں اس غم میں بے ہوش ہو گیا کہ آخری نبی ہم یہودی سمجھتے تھے کہ وہ ہمارے خاندان میں آخری نبی پیدا ہوں گے، لیکن وہ ہمارے گھرانے میں نہیں ہوئے، ہمارے چچیرے بھائی کے گھرانے میں ہو گئے۔ یہ غم میں کہ ہم محروم ہو گئے آخری نبی کے رونق افروزی سے، ہمارے خاندان محروم ہو گیا۔ اس لیے کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ کے خلیل علیہ السلام دعا کیے تھے پیارے نبی کی میلاد کرنے کے لیے، اللہ سے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اے اللہ تو میری اولاد، کعبہ تعمیر کرنے کے بعد دعا کیے تھے اللہ سے، کون؟ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام۔ اے اللہ تو میری اولاد میں ایک عظیم رسول کو بھیج جو تیری کتاب کی تلاوت کر کے سنائے، وہ عظمت والا رسول، اور انہیں کتاب و حکمت کا درس دے اور انہیں پاک کرے۔ ایسے رسول کی پیدائش میری اولاد میں فرما۔ بے شک تو عزت والا، حکمت والا ہے پروردگار۔ تو اب ان کو یقین تھا یہود کو، یہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہے یہود بھی، اور پیارے نبی بھی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد۔ مگر کیسے؟ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، بات ختم کرنے جا رہا ہوں۔ سمجھ رہے کہ ابراہیم علیہ السلام ہے، ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے اسماعیل علیہ السلام اور ایک بیٹے اسحاق علیہ السلام۔ یہ اسماعیل علیہ السلام، یہ اسحاق علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے۔ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے، ایک یوسف علیہ السلام اور ان کے 11 بھائی، یوسف علیہ السلام اور 11 بھائی، جملہ 12 بھائی ہوئے۔ 12 بھائی کس کی اولاد ہے؟ یعقوب علیہ السلام کی۔ یعقوب علیہ السلام کا نام عبرانی زبان میں اسرائیل ہے۔ اسرائیل عربی زبان میں ہوتا ہے عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ اسرا کے معنی عبد، ایل کے معنی اللہ، عبداللہ یعنی اللہ کا بیٹا، اسرائیل معنی اللہ کا بیٹا عبداللہ۔ تو یعقوب علیہ السلام کا نام ہے عبرانی زبان میں اسرائیل۔ یعقوب علیہ السلام کا نام اسرائیل ہوا۔ بنی بولتے ہیں بیٹوں کو، بنی اسرائیل کا معنی یعقوب علیہ السلام کے بیٹے۔ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے، پورے 12 بیٹوں کی قیامت تک جو بھی اولاد ہوگی ان کو بنی اسرائیل اور یہودی کہتے ہیں۔ یہ بنی اسرائیل یہودی کن سے؟ یعقوب علیہ السلام کی اولاد، وہ اسحاق علیہ السلام کی اولاد۔ اسحاق علیہ السلام کس کے بیٹے؟ ابراہیم علیہ السلام کے۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے، اسحاق علیہ السلام ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کی اولاد کا خاندان ہے۔ اور پیارے نبی کہاں سے ہوئے؟ یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے نہیں ہے، اسحاق علیہ السلام کی نہیں، ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں محمد رسول اللہ، یہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں ہے۔ یہ بھی خلیل علیہ السلام کے بیٹے، یہ بھی خلیل علیہ السلام کے بیٹے۔ یہ یہودی سمجھتے تھے ہمارے خاندان میں آخری نبی ہوں گے، یہ خلیل علیہ السلام ہی کی اولاد ہے، لیکن اللہ نے خلیل علیہ السلام کی اولاد اسماعیل علیہ السلام نے پیارے نبی کو پیدا کیا۔ تو ایک یہودی عالم نے یہ دیکھا کہ اسماعیل علیہ السلام کی خاندان میں وہ آخری نبی، نبیوں کے تاجدار پیدا ہوئے ہیں۔ اس غم میں بے ہوش ہو گیا، ہم سمجھتے تھے ہمارے خاندان میں ہوں گے، لیکن یہ تو اسماعیل علیہ السلام کے گھرانے میں ہوئے، ہمارا خاندان اس عظیم رسول سے محروم ہو گیا۔ اس غم میں بے ہوش ہو گئے۔ سنو انہوں نے کیسے سمجھا یہ آخری نبی ہے،
انہوں نے کیسے سمجھا یہ رسولوں کے سردار ہیں؟ وجہ کیا ہے میں بتاؤں آپ کو، چہرے مبارک غور سے دیکھتے رہے. کیوں؟ اللہ یہ بھی بتایا تھا میرے حبیب کا چہرہ ایسا حسین و جمیل ہوگا کائنات میں کوئی ایسا حسن و جمال والا نہیں ہوگا. تو حسن و جمال دیکھ رہے تھے کہ یہ تو بے مثل حسن والے نبی ہے، ایسا حسن تو کبھی دیکھا نہیں گیا، نہ امید ہے کہ کبھی ایسے حسن والا لڑکا دکھائی دے. وہ غور کرتے رہے یہودی عالم. پھر کہا پشت انور دکھاؤ، پیٹھ مبارک دکھاؤ. اس کی وجہ کیا تھی؟ اللہ نے اگلی کتابوں میں یہ بھی لکھا تھا وہ آخری نبی پیدا ہوں گے تو ان کی پیٹھ پر محمد الرسول اللہ لکھا ہو، جو ان کے آخری نبی ہونے کی نشانی. وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف بڑھتی رہی تو وہ بھی ابھرتا رہا نا، یہاں تک کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف بہت بڑی ہوئی تو اس وقت تک کبوتر کے انڈے کی طرح ابھر گیا تھا، ابھرا ہوا تھا، علانیہ محمد رسول اللہ نظر آتا تھا. تو غور سے دیکھیں ولادت ہوئی، اب باریک باریک لکیر تھے، غور سے دیکھے تو سمجھا جا سکتا تھا، اس لیے انہوں نے غور سے دیکھا تو غور سے دیکھا باریک لکیروں میں محمد رسول اللہ نظر آیا. یہ دیکھ کر بھی ہوئے تو اس سے معلوم ہوا ہمارے نبی کی میلاد کا ذکر آج قرآن ہی میں نہیں ہے بلکہ اللہ نے ہر کتاب میں مصطفیٰ کی میلاد کا ذکر کیا اور کس چاند سے میلاد ہوگی اس کا بھی بیان کیا. اس لیے اہل کتاب نشانی دیکھ کر مصطفیٰ کو پہچان لیا کرتے تھے. اس طرح اللہ تعالیٰ نے حبیب کو شام سے بھیجا ہے. ایک قصہ اور سنا کر بات ختم کر دیتا ہوں. جب آپ کی عمر شریف 8 سال کی ہوئی تو ہمیشہ مکہ شریف سے ملک شام کو تجارت کے قافلے نکلا کرتے تھے، تجارت کے لیے لوگ. تو پیارے نبی کے چچا ابو طالب بھی تجارت کو جایا کرتے تھے. ایک مرتبہ جب کہ آپ کی عمر شریف 8 سال کی ہوئی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا تم بھی ساتھ چلو. اللہ کے حبیب بھی ساتھ ہو گئے. چلتے چلتے ملک شام کو پہنچے. یہ قافلہ جب ملک شام کو پہنچا تو ایک جھاڑ تھا، ایک درخت تھا، اس درخت کے نیچے سب رک گئے، سب ٹھہر گئے قافلے والے. تو اس درخت کے روبرو میں ایک اونچا گھر تھا. اس گھر میں ایک عیسائی عالم رہتے تھے. وہ پہلے یہودی تھے، بعد میں عیسائی مذہب کو قبول کر لیا تھا انہوں نے. تو وہ عیسائی عالم رہتے تھے. انہوں نے گھر کے نیچے سے اتر آئے، اتر آ کر اس کے بعد یہ قافلے والوں سے کہتے ہیں جو درخت کے نیچے پڑاؤ ڈالے تھے تم لوگوں کی میرے گھر میں دعوت ہے، تم سب مل کر آنا، کسی کو بھی چھوڑنا نہیں، پورے مل کر آنا. دعوت دیے. دعوت دے دینے کے بعد اب یہ اوپر چلے گئے، سب مل کر اب دعوت میں گئے گھر کے اوپر. تو کیا ہوا؟ سب چلے گئے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہیں رک گئے درخت کے نیچے. تو اوپر سب چلے گئے. اب لوگوں نے کہا ایک لڑکا ہے سامان کے پاس رہ گئے، سمجھتے حبیب پاک کو چھوڑ کر سب چلے گئے. اب وہ عیسائی عالم نے کہا تم لوگ سب آ گئے ہو؟ کہاں سب آ گئے؟ اچھی طرح دیکھ کر کہو سب آ گئے. کہاں سب آ گئے؟ صرف ایک لڑکا رہ گیا ہے. تو انہوں نے کہا اس لڑکے کو کیوں چھوڑا ہے؟ بلا کر لاؤ اس لڑکے کو. تو حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے، وہ بلایا گیا. ایک بہترین عظیم دعوت کی انہوں نے، اعلیٰ قسم کی دعوت کی. سب کھائے. اس کے بعد جاتے جاتے بڑے بڑے لوگوں نے اس عیسائی عالم سے کہا یہ ہم پہلی مرتبہ ملک شام تجارت کے لیے نہیں آئے، اس سے پہلے کئی مرتبہ آ چکے، لیکن تم نے ہمارا وہ احترام نہیں کیا جو اب کیا. کئی بار آئے، دعوت کرنا تو دور کی بات ہے، تم گھر کے اوپر سے نیچے اترنے کو بھی گوارا نہیں کیے. آخر آج کیا بات ہے؟ ایک بہترین دعوت ہمارے لیے کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب میں کہا میں نے صرف تمہاری دعوت اس لڑکے کی وجہ سے کیا. کہا کیوں یہ لڑکے کی خاطر؟ تو کہا تم ایک لڑکا سمجھتے ہو لیکن ہماری نظروں میں رسولوں کے امام ہے، یہ آخری نبی ہے، یہ اللہ کے حبیب ہے. تم دیکھ لو گے ان کی عظمت. ایک وقت آئے گا مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک ان کے نام کے پرچم لہرائیں گے، ہر طرف ان کی عظمتوں کی بولیاں بولی جائیں گی.
لوگوں نے کہا تمہیں کیسے معلوم؟ انہوں نے تو نہیں کہا ہے میں رسول اللہ ہوں، انہوں نے تو نہیں کہا ہے میں نبی اللہ ہوں، انہوں نے تو ابھی نہیں کہا ہے میں حبیب اللہ ہوں، تمہیں کیسے معلوم؟ نہ انہوں نے کوئی اپنی عظمتوں کا اظہار کیا ہے، تمہیں کیسے پتا چل گیا؟ تو انہوں نے کہا سن لو، اس حبیب کی شان ہماری اگلی کتابوں میں آئی ہے، میں پڑھ کر کہتا ہوں اگلی کتابوں میں آئی ہے کہ وہ آخری نبی جب پیدا ہوں گے، جب وہ بڑے ہوں گے، اب اس کے بعد جب سڑک پر چلتے ہوں گے، اگر دھوپ ہوگی تو ابر اوپر سایہ کرے۔ میں نے کیسے پہچانا ہے؟ میں گھر کے اوپر ٹھہر کے دیکھ رہا تھا، تمہارا قافلہ آگے آ رہا تھا تو میں اوپر سے دیکھ رہا تھا، چلچلاتی دھوپ سے تم گزر رہے تھے، لیکن میں دیکھا یہ لڑکے کے اوپر ابر سایہ کیا ہوا تھا، یہ لڑکا آگے چلے جاتا سایہ بھی آگے ہو جاتا، لڑکا پیچھے ہوتا سایہ بھی پیچھے ہو جاتا، لڑکا دائیں ہو جاتا سایہ بھی دائیں ہو جاتا، لڑکا بائیں ہوتا تو سایہ بھی بائیں ہوتا۔ میں سمجھ گیا یہ آخری نبی، اس لیے کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے وہ آخری نبی جب سڑک پر چلیں گے اگر دھوپ کا موقع ہوگا تو ابر سایہ کرے گا۔ اس کے بعد میں دیکھ رہا تھا تم سب اس درخت کے نیچے آگے بڑھ رہے تھے تو سب مل کر چھاؤں میں رہ گئے، لیکن یہ لڑکے کے لیے سوائے دھوپ کے کچھ نہیں بچا۔ یہ لڑکا آہستہ سے متانت و وقار سے چلتا ہوا آگے بڑھا۔ میں نے دیکھا اگلی کتابوں میں پڑھا ہے کہ جو آخری نبی ہوں گے ان کے لیے یہ درخت اس کی شاخیں جھک کر سایہ کرے گی۔ میں نے دیکھا تم سب سائے میں چلے گئے، اس لڑکے کے لیے دھوپ کے سوا کچھ نہ بچا۔ یہ لڑکا جب جھاڑ کے قریب آیا جہاں دھوپ تھا وہاں اس کی شاخیں پلٹ کر سایہ کرنے لگی، تو میں اس طرح سمجھ گیا یہی آخری نبی ہے، اس لیے اسی لڑکے کی خاطر میں نے دعوت کیا۔ دیکھ لیے یہودی عالم بھی جانتے ہیں یہ آخری نبی ہے، عیسائی عالم بھی جانتے ہیں یہ آخری نبی۔ کب جان رہے ہیں؟ جبکہ پیارے نبی اپنے نبی ہونے کا اعلان بھی نہیں کیے ہیں، اپنے رسول ہونے کا اعلان بھی نہیں کیے، صرف اس لیے پہچان رہے ہیں اللہ نے صرف قرآن ہی میں مصطفیٰ کی عظمتیں نہیں بتایا بلکہ ہر آسمانی کتاب میں اللہ نے اپنے مصطفیٰ کی شان و عظمت، نشانیاں، علامتیں، اوصاف، کمالات، خوبیاں بیان کیا ہے۔ ہر نبی اپنی قوم سے جہاں اللہ کی عظمت بتاتے وہیں مصطفیٰ کی عظمت بتاتے۔ الحمدللہ یہاں کے ذمہ دار حضرات کو وہی سعادت نصیب ہوئی ہے جو انبیاء کرام محفل منعقد کیا کرتے تھے، اپنی قوم کے سامنے جس عظیم حبیب کی شان بیان کیا کرتے تھے اسی کے لیے محفل منعقد کیے۔ اللہ ان کی کوششوں کو قبول کرے، جتنے عاشقان رسول یہاں رونق افروز ہیں سب کے آنے کو قبول کرے۔ ہمارے علماء کرام کی جد و جہد کوششوں کو، یہ جو کوشش کر رہے اپنے نبی کے عشق و محبت کو عام کرنے کی، اللہ اس کو قبول فرمائے۔ سیدی خواجہ رحمت اللہ نائب رسول اللہ رضی اللہ تعالیٰ، امی جان رضی اللہ تعالیٰ کا سایہ ہمیشہ ہم پر ابد الآباد قائم رکھے، بلکہ سارے شہر پر، سارے عالم پر بزرگوں کی عنایات سلامت رہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ۔